ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دھڑکنوں کا امین جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میرا ماڈل جو میں نے بنایا ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ابھی تک میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے، لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں رات کو۔ پھر اس کی ایڈٹ کرنے کے بعد سیو ہونے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا، تو پھر اپلوڈ بھی کرنے میں بہت وقت لگا، تو میں تو ایسے ہی اپلوڈ کر کے سو گئی۔ تو ساری رات وہ وائی فائی چلتا رہا، مجھے نہیں پتا۔ صبح دیکھا تو میری موبائل کی بیٹری تھی ہی نہیں، وہ بند ہو چکا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو چارجنگ پر لگایا، تو پھر میں نے دیکھا پھر بھی اپلوڈ نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ ہو گیا ہے۔ لیکن ٹائمنگ کیونکہ صبح کی ہے تو صبح کے ٹائم میں اپلوڈ نہیں کرتی، میں شام کے ٹائم کرتی ہوں۔ تو اب شام کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوشش تو تھی کہ ایک دن میں 2 ایپیسوڈز پرووائڈ کروں، بٹ اب اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ہی آپ لوگوں کو اتنی زیادہ ایپیسوڈز میں پرووائڈ کر دوں، تو اسی لیے پھر میں اب ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اب اس کا دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے۔ پھر دوسرے ناولز بھی میں ریکارڈ کرتی ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی، آج کر دوں گی یا پھر کل۔ اٹس ڈپینڈز آن ٹائم، انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں بے شک ریکارڈ بھی کر دوں، پھر اپلوڈ ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی بہت ساری جگہوں پر انٹرنیٹ سروس بند ہے، ہمارے ملک پاکستان میں یہ آج کل چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے پاس وائی فائی نہیں ہوگا تو ان کو پتہ ہے۔ اور ہمارا چونکہ انٹرنیٹ سروس ہم ویسے بھی وی پی این یوز کر لیتے ہیں، تو ایسا ہمارا چل جاتا ہے، بٹ باقی لوگوں کا نہیں آئیڈیا کہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ جب ہماری ادھر انٹرنیٹ سروس بھی بند ہوئی ہے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا تو وائی فائی چلتا تھا، اور سم کے یہاں پر سگنل ہی نہیں آتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں، تو وہ اس کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتا۔ تو خیر آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ ایپیسوڈ کو، اور دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شہنشاہ کیا کر رہا ہے۔ اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نائل ہی ایکچولی شہنشاہ ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنی گرفتاری کرواتا ہے۔ وہ کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی اس کا ہوگا، تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس ایپیسوڈ میں۔ تم نے پوری طرح اس جگہ کا نقشہ سمجھ لیا ہے؟ شمس اور نائل کے ہمراہ ان کی پوری ٹیم اس وقت ان کی مخصوص جگہ پر موجود تھی۔ جی سر، یہ پورا نقشہ اسی جگہ کا ہے، اور یہ جو میں نے ریڈ لائن لگائی ہے یہ اس جگہ رسائی حاصل کرنے کا سب سے محفوظ راستہ ہے ہمارے لیے۔ اس راستے پر زیادہ تر ڈاکو موجود ہوتے ہیں، وہاں کا کوئی رہائشی بھی اس جگہ سے رات کے اس پہر نہیں گزرتا، ذیشان نے ٹیبل پر پھیلائے نقشے پر مار کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ جو گرین لائن والا راستہ اس طرف پر دکھائی دے رہا ہے، یہ ان کے خاص لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، اور دوسرا یہاں پر بھی کسی کی نظر کم ہی پڑتی ہے، مگر یہ کافی کچا راستہ ہے جس پر سوائے جیپ کے اور کوئی دوسری گاڑی نہیں جاتی۔ اس نے ایک اور راستے کی نشاندہی کی۔ ٹھیک ہو گیا، بس پھر اللہ کا نام لے کر نکلو تم لوگ بھی۔ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے شمس نے اپنی 11 بندوں پر مشتمل ٹیم دیکھی۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ سب بھی اپنے اپنے یونیفارم میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب اس وقت سیاہ یونیفارم میں اسلحے سے لیس تھے۔ یہ دونوں بندے آج پکڑے جانے بہت ضروری ہیں، ورنہ ہمارا یہ کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ شمس نے انہیں پھر سے تنبیہ کی۔ انشاءاللہ سر۔ وہ سب یک زبان ہوئے، جن میں سب سے بلند آواز نائل کی تھی۔ فارہان کچھ دیر پہلے ہی امامہ کے فلیٹ سے واپس آیا تھا، مگر وہاں بھی اسے ایسا کوئی تسلی بخش ثبوت نہیں ملا جس کی بنا پر وہ کسی پر کوئی الزام لگا سکتا، مگر اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ اس کام کے پیچھے وقار یا وہاج میں سے ہی کوئی تھا۔ کچھ دن پہلے جیسے وہ امامہ کے آفس آ کر اسے دھمکی لگا کر گیا تھا، اس سب سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ یقیناً اس سب میں کہیں نہ کہیں وہ ملوث ہے۔ کیا بنیا؟ ربیہ غم سے نڈھال اس وقت بامشکل خود کو سنبھال کر فارہان کے کمرے میں آئی۔ سارا دن لوگوں کا تانتا بندھا رہا تھا، رو رو کر ان کی آنکھیں بری طرح سوج چکی تھی۔ فارہان بیڈ کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھا تھا، آنکھیں سامنے دیوار پر ٹکی تھی۔ ماں کو کمرے میں آتے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ ابھی تو کچھ نہیں پتہ چلا، بس اب اس کی گاڑی اور فلیٹ پر موجود فنگر پرنٹس کے نشانوں کا کچھ پتہ چلے تو معاملہ آگے بڑھاؤں گا۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے وہ سر جھکا گیا۔ میری بچی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں بالکل تہی دست رہ گئی۔ فارہان کے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی، وہ پھر سے رونے لگ گئی، اور وہ جس نے سارا وقت ضبط سے سب معاملات سنبھالے تھے، ماں کے سامنے سارا ضبط کھو گیا۔
میں اسے ہمیشہ منع کرتا تھا، یہ ماما یوں لوگوں کے ساتھ ضد مت لگایا کرو، یہ دنیا بھیڑیوں کی ہے۔ مگر وہ ماں کی گود میں سر رکھ کے شدت گریہ سے رو پڑا، مگر وہ نہیں سنتی تھی، اس پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی، لوگوں کو انصاف دلانے کی۔ اور اب جب وہ اپنے خاندان کو انصاف دلوانے چلی تھی تو یوں ان درندوں اور بھیڑیوں کی نظر ہو گئی۔ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اس نے ہمارا بھی نہ سوچا کہ ہم اس کے بنا کیسے رہیں گے۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے ختم نہیں ہو رہے تھے، وہ دل کا سب غبار ماں کے سامنے نکال رہا تھا۔ ربیہ دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر پھیر رہی تھی اور بائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بس بیٹا، مجھے تو یہ تکلیف کھائی جا رہی کہ نہ جانے میری بچی کس تکلیف سے گزری ہوگی، یہی سوچ سوچ کر لگتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، جس نے میری یہ ماما کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ حادثہ تھا۔ جب دل کھول کر رو لیا تب آنسو صاف کر کے وہ ماں کی گود سے اٹھا، ان کے ہاتھ تھامے وہ ایک بار پھر وثوق سے بولا، یہ ماما کے قاتلوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اب جس کام کا بیڑا ہماری یہ ماما نے اٹھایا تھا اسے میں پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اس کے جن دشمنوں کی سزا باقی رہ گئی ہے وہ میں دلواؤں گا۔ اب وہاج اور وقار کا کیس میں لڑوں گا، وہ ایک عزم سے بولا۔ ربیہ نے دکھتی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے پر الگ ہی روشنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ماما ان کے بیٹے کی اولین خواہش بن چکی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ماما کی خواہش کوئی اور تھا اور اس کے علاوہ وہ کسی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے فرحان کی خواہش جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی یہ ماما سے یہ تذکرہ نہیں کیا تھا۔ انہیں یہ ماما کی خوشی ہمیشہ سے زیادہ عزیز تھی، مگر کیا پتا تھا کہ وہ اتنی مختصر زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ ضرور بیٹا، شاید میری بیٹی کی روح کو تبھی سکون ملے، میری بچی، میری یہ ماما۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ فرحان نے انہیں کندھے سے لگا لیا۔ جب سے وہ یہ ماما کی سچائی اس کے سامنے رکھ کے گیا تھا، یہ ماما تب سے وہیں کتنی ہی دیر حیران بیٹھی تھی۔ آخر یہ کون تھا؟ اب تک ماضی کی فلم چلا کر وہ 1000 بار سوچ چکی تھی کہ اپنی شادی کے بارے میں اس نے فرحان، ربیہ اور احمد کے علاوہ کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ، مگر بھولے سے بھی اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا کہ اس نے کسی اور سے اس سب کا تذکرہ بھی کیا ہو۔ وہ بہت محتاط تھی، پڑھائی کے دوران بھی وہ بس سب سے سلام دعا کی حد تک بات چیت کرتی تھی۔ دوست کا درجہ سوائے فرحان کے اس نے کسی کو نہیں دے رکھا تھا۔ فرحان تھا بھی اتنا اچھا دوست کہ اس کے ہوتے یہ ماما کو کبھی کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ وہ کسی اور سے دوستی بھی کرتی۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ پورے کاٹیج میں خاموشی تھی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں صبح ناشتے کے بعد اس نے شہنشاہ کو جاتے دیکھا تھا، مگر اس لمحے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا کمرہ چھان مارا مگر وہاں کوئی زی رو نہ تھا۔ کمرہ بھی اپنے مالک کی طرح شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کا بیڈ ہی تاج کی شکل کا تھا۔ کمرے میں جا بجا تلواریں دیواروں سے لٹکی تھی تو کہیں بندوقیں تھیں۔ دبیز قالین پورے فرش پر بچھا تھا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی آہستہ سے ان بندوقوں کی جانب بڑھی، ہاتھ لگا کر ان میں سے ایک بندوق اٹھانی چاہی۔ میم، آپ کو اس کی اجازت نہیں۔ یکدم اس کے پیچھے سے خاموشی میں ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ صحیح معنوں میں اچھل پڑی۔ یکدم مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک لڑکی سیاہ لباس میں سلیقے سے بالوں کو پیچھے باندھے ہلکے سے میک اپ میں اسپاٹ چہرہ لیے موجود تھی۔ اسے یکدم شہنشاہ کی بات یاد آئی۔ تم ہر وقت میرے بندوں کی نگرانی میں ہو۔ کتنا صحیح کہا تھا اس نے۔ نہ جانے یہ لڑکی آئی کہاں سے تھی۔ تم کون ہو؟ یہ ماما نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا۔ ملازم، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تم آئی کہاں سے ہو؟ یہ ماما نے ایک اور سوال کیا۔ وہ لڑکی خاموش رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ کڑک تار آواز میں بولی۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں میم، نہایت مہذب انداز میں اس نے صفا چٹ جواب یہ ماما کو دیا۔ واہ، شہنشاہ کی طرح اس کے ملازم بھی شہنشاہ ہی ہیں، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ آپ پلیز اپنے کمرے میں جائیے یا پھر باہر لاؤنج میں، وہ روبوٹ کی طرح بول رہی تھی۔ حکم تو میں کسی کے باپ کا بھی نہیں مانتی، رہوں گی تو اب اسی کمرے میں۔ اس کے حکمی انداز پر وہ بھی طیش میں آ گئی۔ آپ کی مرضی ہے میم، سر بہت غصہ کریں گے۔ وہ پھر سے اسے تنبیہ کرنے لگی۔ تمہارے سر کو میں کسی کھاتے میں نہیں لاتی، جاؤ یہاں سے۔ یہ ماما نے اسے ٹالنا چاہا۔ سوری میم، آپ کا وہ حکم ہمیں ماننے کی اجازت نہیں جس میں آپ کو خطرہ ہو یا پھر آپ سر کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ یہ ماما اس کی حاضر جوابی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ چن کر ملازم رکھے تھے۔ تمہارے خیال میں تمہارے باس کو مارنے کے لیے یہاں سے گن یا پھر کوئی تلوار چرا لوں گی؟ یہ ماما نے پھر سے اس سے سوال کیا۔ ملازم اپنی سوچ اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے میم، اس کے جواب پر اب کی بار وہ ہلے سے مسکرائی۔ بھائی ماننا پڑے گا، شہنشاہ کی ہر چیز ہی لاجواب ہے۔ ویسے تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے سر سے؟ عجیب بھوتوں والا حلیہ ہے۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی، اسے باتوں میں الجھا کر پورے کمرے کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔
میم یہاں ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے یمامہ کو اطلاع دی۔ اگر ریکارڈ نہ ہو رہی ہوتی تو تم یقیناً میری بات سے اتفاق کرتی، وہ کہکا لگا کر بولی، مگر سامنے والی سپاٹ چہرہ لیے ہی کھڑی رہی۔ میم پلیز کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے۔ اب وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبلز کے درازوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس لڑکی نے پھر سے اسے نہ صرف روکا بلکہ اسے کے پاس آ کر سختی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر دراز بند کیا۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ وہ اب کی بار پیچھے ہو کر شرافت سے کھڑی اس سے مدد مانگنے لگی۔ اس کا جواب آپ کو سر ہی دیں گے، ہمیں جس کام کے لیے رکھا ہے ہم وہی کرتے ہیں، آپ اب باہر چلیے۔ اب وہ یمامہ کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ یمامہ بھی خاموشی سے باہر آ گئی، کیونکہ دراز میں موجود اپنا موبائل وہ بے حد خاموشی سے اٹھا چکی تھی کہ اس لڑکی کو بھی علم نہ ہوا۔ رات کے پہر اس سنسان سڑک سے دھول اڑاتی گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ یکدم گاڑی اچکولے کھا کر رک گئی۔ انہیں امید تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ ڈرائیور نے گاڑی فوراً روکی۔ جھاڑیوں کے چاروں اور سے سیال آبادے میں لپٹے بہت سے لوگ ان کی لینڈ کروزر کا گھیراؤ کیے کھڑے تھے۔ کالے شیشوں والی اس لینڈ کروزر کے اندر کون تھا وہ دیکھنے سے قاصر تھے۔ بندوقوں کی نالوں کا رخ ہر جانب سے گاڑی کی جانب تھا۔ پچھلی سیٹ کا شیشہ بے حد آہستگی سے نیچے ہوا۔ کون ہو تم لوگ؟ باہر نکلو، سیال آبادوں میں موجود ایک شخص شیشے کے قریب آ کر رعب دار انداز میں بولا، جس کے چہرے نقاب میں پوشیدہ تھے۔ گاڑی کی کھڑکی کے قریب موجود چہرہ اس شخص کو کچھ جانا پہچانا لگا۔ ابے تیرا باپ ہوں میں، یہ بندوقیں نیچے کرو اور تتر بتر ہو جاؤ یہاں سے۔ گاڑی میں سے آنے والی رعب دار اور کڑک آواز نے ان سب کو لمحہ بھر کو گم کیا۔ کون؟ جو شخص باہر نکلنے کا رعب جھاڑ رہا تھا، آواز سن کر وہ گھبرایا۔ تمہارا باپ، شہنشاہ، حرامو، اب تم لوگوں کو تعارف کروانا پڑے گا، وہ دانت پیس کر بولا۔ معاف کر دیں حضور، اور سب بندوقیں نیچے کرو۔ اس نے فوراً گھگھیاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی۔ بدماشوں کے سردار سے وہ کیوں کر پنگا لے سکتے تھے؟ اب تک صرف اس کا نام سن رکھا تھا اور نام ہی کافی تھا۔ معافی سرکار۔ یکدم وہ ہاتھ جوڑے اسے معافی مانگنے لگا۔ اپنے دماغ میں بٹھا لو، ایسے خطرناک راستے جن کا لوگ صرف تصور کرتے ہیں، شہنشاہ کی اصل گزرگاہ ہی یہی راستے ہوتے ہیں۔ کسی اور مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی ایسے راستوں سے گزرنے کی۔ آئندہ احتیاط کرنا، اسے تنبیہ کرتے اس نے گاڑی کا شیشہ دوبارہ چڑھایا اور یہ جا وہ جا۔ وہ سب ابھی تک پیچھے کھڑے کانپ رہے تھے۔ سب جانتے تھے اس سے دشمنی مول لینے والا کہاں جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ رات ہو چکی تھی مگر شہنشاہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یمامہ نے شکر ہی ادا کیا، یہاں رہ کر بھی اس نے کون سے جھنڈے گاڑ دینے تھے سوائے اس کا خون جلانے کے، مگر وہ حیرت زدہ تھی کہ آخر وہ اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتا تھا۔ اس پر 2 حرف بھیجتی۔ وہ قمیض کی آستین میں چھپے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس لڑکی کے مطابق اس کی ایک ایک حرکت کو شہنشاہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر رہا ہے، تو کمرے میں بھی وہ ان کیمروں اور مائک سے بھی محفوظ نہیں تھی۔ آخری ٹھکانہ واش روم تھا۔ وہ فوراً سے پہلے واش روم کی جانب بڑھی۔ اندر آتے ہی اس نے چٹکنی چڑھائی، موبائل کو آستین میں سے نکالا، آن کیا ہی تھا کہ نو سگنل نے منہ چڑھایا۔ یمامہ نے مایوسی سے موبائل کو دیکھا، لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر میرے سگنل نہیں آ رہے تو اس منحوس کا موبائل یہاں کیسے چلتا ہے؟ اس نے صبح کی ہی ناشتے کے دوران شہنشاہ کے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے دیکھا تھا۔ جن تو ہے، کر لیا ہوگا کوئی جادو ٹونا۔ وہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں شہنشاہ کو ہزاریں تلواتیں سنائی۔ اب پھر سے اس کے رحم و کرم پہ اس نے سر اٹھا کر بے بسی سے ارد گرد کو دیکھا اور مایوس ہوتی باہر آ گئی۔ اس فارم ہاؤس سے کچھ ہی دور جھاڑیوں میں انہوں نے اپنی گاڑی روکی۔ یہاں سے آگے کا راستہ انہیں بے حد خاموشی سے طے کرنا تھا اور گاڑی کی آواز یقیناً اندر موجود لوگوں کو چوکنا کر سکتی تھی۔ یکے بعد دیگرے گاڑی سے 11 بندے نکلے۔ میں فرنٹ پر رہوں گا، نائل نے اترتے ہی کہا۔ نہیں نائل، تم 3 بندوں کے بعد آؤ گے، ذیشان نے فوراً اس کی بات مسترد کی۔ میں یہاں صرف اپنا فرض ادا کرنے نہیں آیا، ان لوگوں کی طرف میرا بہت حساب نکلتا ہے اور یہ حساب مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان پر ہاتھ ڈالنے والا پہلا بندہ ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپے درد سے وہ سب آشنا تھے۔ مگر ہم چاہتے ہیں تم ان سے بدلہ لینے تک زندہ رہو، اور ہم جس فیلڈ سے ہیں وہاں زندگی سے پہلے موت کھڑی ہوتی ہے۔ سعد نے بھی آگے بڑھ کر ذیشان کی تائید کرتے نائل کو روکا۔ ان سب کی اپنے ساتھ وفاداری، خلوص اور محبت سے تو وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اب کی بار وہ خاموشی سے ان کی بات مان گیا۔ اب کی بار ذیشان آگے، اس کے پیچھے سعد اور پھر نائل، اور اس کے پیچھے باقی کی ٹیم موجود تھی۔ وہ سب سیاہ نقاب میں موجود تھے، صرف آنکھیں اور ناک نقاب سے باہر تھے، باقی کا چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ سب کے کانوں میں ایئر فون موجود تھے، ہاتھ میں بندھی گھڑیاں معمولی نوعیت کی نہیں تھیں۔ سب کے پاس اس گھڑی میں نقشہ موجود تھا اور اپنا ٹارگٹ سرخ نقطوں کی صورت انہیں بآسانی نظر آ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ڈاٹ گنز تھی۔ خیال رہے کہ کسی بھی صورت میں ان دونوں بندوں کو ہم نے زندہ پکڑنا ہے۔
نائل نے مائکرو فون پر ایک بار پھر سے سب کو ہدایت دی۔ کنسیڈر اٹ ڈن، سب نے یک زبان کہا۔ ان کے پیروں میں چمڑے کے ایسے جوتے تھے جو ذرا سی آواز تک پیدا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دور مسلسل ایک لائن کی صورت میں جھاڑیوں کے درمیان سے بھاگتے بھاگتے وہ سب اب فارم ہاؤس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد کھڑے مسلح پہرہ داروں کو سب سے پہلے انہوں نے ہٹانا تھا۔ شیردل اور فواد دونوں سنائپرز تھے۔ نائل نے انہیں فوراً ان مخصوص جگہوں پر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا جسے وہ پہلے سے ہی طے کر چکے تھے۔ خود وہ بے حد خاموشی سے رینگتے ہوئے سام کی مانی درخت پر چڑھ چکا تھا تاکہ پوری طرح دیکھ سکے کہ کون سے پہرہ دار کہاں موجود ہیں۔ اپنی بائیوکیولر سے وہ سب جانب بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ باری باری اس نے جن پہرہ داروں کو نشاندہی کی، شیردل اور فواد نے چن چن کر ان کا نشانہ لیا۔ اب اندر جانے کے لیے ان کا راستہ صاف تھا۔ فارم ہاؤس کی دیواریں کسی قلعے کی دیوار سے کم نہ تھیں اور اس پر دیواروں پر اس وقت کرنٹ چھوڑا ہوا تھا۔ نائل نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر ایک بیگ پیک باندھ رکھا تھا۔ فوراً اس میں سے اسپائکس والے جوتے نکالے۔ وہ پہن کر دو لوہے کے نوکیلے منہ والے راڈ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک راڈ دیوار پر مارا، دوسرا راڈ اس کے اوپر زیادہ فاصلے پر مارا۔ اوپر والے راڈ کو پکڑ کر نیچے والے راڈ پر پاؤں رکھا، پھر اس طرح ایک اور راڈ نکال کر ایک ہاتھ سے دوسرے راڈ سے اور اوپر مارا، پھر دوسرے راڈ پر پاؤں رکھ کر تیسرے راڈ کو تھاما، پھر چوتھا راڈ بیگ سے نکال کر اسے بھی اسی طرح دیوار کے اندر تک دھنسا دیا، اور یوں وہ دیوار کے اوپر حصے تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک ڈائس بڑی احتیاط سے ربڑ کے دستانے پہن کر تار سے اس ڈیوائس کو جوڑا۔ چند سیکنڈز میں ان تاروں میں دوڑنے والی برقی رو جامد ہو چکی تھی۔ اوپر چڑھو، دیوار کے دوسری جانب چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے باقیوں کو بھی آنے کا سگنل دیا۔ سبھی اس کی تقلید کرتے ہوئے دیوار پھلانگ کر فارم ہاؤس میں داخل ہو چکے تھے۔ ذیشان پھر سے آگے تھا۔ وہ سب پورے فارم ہاؤس میں بکھر چکے تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس ان کا ٹارگٹ موجود تھا۔ چند لوگ رہائشی حصے کی جانب بڑھ چکے تھے، جبکہ نائل، سعد اور ذیشان تینوں تیزی سے سوئمنگ پول والے حصے کی جانب بے آواز قدموں سے بڑھ رہے تھے۔ پول کے نزدیک آتے وہ تینوں پلر کی اوٹ میں ہو چکے تھے، جہاں سے وہ بآسانی سے ان چاروں کو دیکھ سکتے تھے۔ ان میں سے دو غیر ملکی آدمی تھے، باقی دو میں سے ایک وہاج کا بیٹا اور ایک وہاج کا وہی بندہ تھا جس نے آج رات ان دہشت گردوں کو بارڈر پار پہنچانا تھا۔ نائل نے اپنی ڈاٹ گن کو ٹارگٹ پر رکھا۔ ویٹ نائل، میں اس والے پلر کی اوٹ میں ہوتا ہوں، پھر تم نشانہ لو۔ میں وہاں سے دوسرے کا لوں گا تاکہ انہیں بھاگنے کا موقع نہ ملے اور نہ ہی وہ سمجھ سکے کہ یہ نشانے کہاں سے لیے جا رہے ہیں۔ ذیشان نے ٹریگر دبانے سے پہلے نائل کو روکا۔ اوکے، اور ساتھ جیسے ہی ذیشان بھی نشانہ لے، تم نے فوراً سے پہلے بھاگ کر تیسرے پلر کی جانب جانا ہے اور ان کے سامنے سے بھاگتے ہوئے جانا ہے۔ اتنی ہی دیر میں گن سے فائر کروں گا تاکہ وہ اور بوکھلا جائیں۔ نائل کے کہنے پر اب سعد کو اپنی ٹائمنگ اسی حساب سے سیٹ کرنی تھی۔ سب سے پہلے نائل نے غیر ملکی کی گردن کا نشانہ لیا۔ یکدم وہ نیچے گرا۔ وہاج کا بیٹا اور اس کا وہ ساتھی جس نے غیر ملکیوں کو لے کر جانا تھا، وہ یکدم بوکھلا کر اس پر جھکے۔ اسی اثنا میں ذیشان نے دوسرے کا نشانہ لیا اور وہ بھی گر پڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیمور وہاج کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ وہ دونوں انہیں چھوڑ کر ارد گرد دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں سعد ایک جانب سے بھاگتا ہوا پول کے لان سے ہو گزر کر تیسرے پول کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ دونوں اور بھی حواس باختہ ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ان دونوں کا ہاتھ فوراً اپنی پاکٹس میں موجود گن کی جانب بڑھا۔ شرفو، وحید، کہاں مر گئے ہو سارے؟ تیمور یکدم چلا کر اپنے ملازموں کو آوازیں دینے لگا۔ سمجھو سب مر ہی گئے ہیں۔ یکدم نائل پلر کی اوٹ سے نکل کر گن کا رخ ان دونوں کی جانب کیے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ذیشان اور سعد بھی اسی انداز میں گنز ان کی جانب تانے باہر آئے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ دونوں اکلائے گنز نکال چکے تھے۔ تمہارے باپ کے بھی باپ! گنز پھینکو، نائل نے کڑک آواز میں کہا۔ تو تم اندر کیسے آ گئے؟ وہ پھر سے حیران پریشان پوچھنے لگے۔ آسمان سے ایک پری ہمیں یہاں پھینک گئی ہے، نائل نے پھر سے وزار لہجے میں جواب دیا۔ نمبر 3، ان کی تلاشی لے، نائل نے کارڈور میں سعد کو اشارہ کیا۔ سعد نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی گنز قابو میں کی اور ساتھ ہی ساتھ تلاشی لینے لگا۔ اتنی دیر میں اندر جتنے ملازم تھے، نائل کے باقی بندے ان پر گنز تانے انہیں لیے باہر آ چکے تھے۔ تیمور کی جیب سے میری جوانا کے بہت سے پیکٹس نکلے۔ سر، یہ ہے۔ نائل نے ایک نظر ان پیکٹس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار بٹ اس کے سر پر رسید کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اٹھاؤ ان سب کو، وہ غصے سے بولا۔ ان دونوں کو کیوں لے کر جانا ہے؟ ذیشان نے آہستہ سے نائل کے کان میں کہا۔ یہ پلان میں شامل نہیں تھا، وہ پھر سے اسے باور کرانے لگا۔ مگر اب پلان میں شامل ہو گیا ہے، نائل نے یقیناً کچھ سوچ رکھا تھا۔ اب کی بار ذیشان خاموش ہو گیا۔
اس کے باقی ملازموں کو باندھ کر تیمور اور وحاج کے بندوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ ان غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپنے سیل میں لے آئے۔ اگلے دن صبح ہی فاران لیب میں پہنچ چکا تھا۔ کیا رپورٹس آئی ہیں؟ لیب اسسٹنٹ کے سر پر کھڑا وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ یار کچھ فنگر پرنٹس تو بالکل سیم ہیں، الماری پر لگے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ، دوسرے کے لاک پر لگے فنگر پرنٹس اور بھی بہت سی جگہوں کے، جبکہ الماری پر ایک اور طرح کے فنگر پرنٹس بھی ملے ہیں جو باقی جگہوں پر لگے فنگر پرنٹ سے مختلف ہیں۔ اور اس دن گاڑی کے دروازے اور اسٹیئرنگ پر لگے فنگر پرنٹس بھی دوسری قسم کے فنگر پرنٹس کی ڈٹو کاپی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک رات پہلے یمامہ کے فلیٹ پر اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا، اور اگلے دن بھی اس کی گاڑی کسی اور نے ڈرائیو کی ہے، اور اگلے دن اس گاڑی میں یمامہ کے فنگر پرنٹس تھے ہی نہیں۔ وہاں ایک تفتیشی افسر بھی موجود تھا اور وہ فنگر پرنٹس کو پہلے ہی لیب آپریٹر سے ڈسکس کر چکا تھا۔ یہ سب انکشاف سن کر فرحان کی تو ہوائیاں اڑ گئی۔ مگر جو لڑکی، مطلب اس ڈیڈ باڈی نے یمامہ کے ہی ایئر رنگز پہن رکھے تھے، اور تو اور اس کی گردن پر بھی یمامہ کے جیسا جھلسنے کا نشان موجود تھا جو کہ بہت سالوں سے اس کی گردن پر موجود تھا، اور اس کے بعد ہی میں نے چہرے کو دیکھے بنا یہ جان لیا تھا کہ یہ یمامہ ہی ہے۔ اس کا قد کاٹ، جسامت، سب۔ فاران سر پر ہاتھ پھیرے حیران پریشان اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یمامہ نہیں، مگر یہ یقیناً اس کیس کو اور مشتبہ بنا رہا ہے، یقیناً یہ قتل کا کیس ہی ہے۔ تفتیشی آفیسر نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ مگر یہ سب کیا معاملہ ہے؟ فرحان حقیقت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ تم نے کہا کہ یمامہ کا سیل اور بیگ اس کے فلیٹ اور گاڑی دونوں میں نہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس قاتل کی تحویل میں ہو۔ تمہارے پاس اس کے موبائل کا IMEI نمبر موجود ہے؟ آفیسر نے اسے ایک اور رخ دکھایا۔ ہاں بالکل ہے۔ فرحان نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا۔ اس کی عادت تھی جب بھی نیا موبائل اس کے گھر والے لیتے، ان کا IMEI نمبر کی تصویر وہ لے کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیتا۔ یمامہ کے موبائل کے IMEI نمبر کی تصویر بھی اس کے موبائل میں تھی۔ بس پھر یہ تصویر مجھے سینڈ کرو، کیونکہ اس کی مدد سے موبائل آرام سے کمپنی کے ذریعے ٹریس ہو جائے گا جیسے ہی وہ آن ہوگا۔ اور ایک اور کام کرو، اسے ان بلاک کرواؤ۔ اس آفیسر نے ایک اور حل فوری بیان کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے دوست کو کال کرتا ہوں جس نے بلاک کیا تھا۔ فرحان نے فوراً سے پہلے کال ملائی۔ اگلے دن صبح اس کی آواز کمرے پر ہونے والی دھڑ دھڑ سے کھلی، کیونکہ رات میں وہ کمرے کی چٹکنی چڑھا چکی تھی۔ لاک ہوتا تو شہنشاہ کب کا کھول چکا ہوتا۔ اسی ڈر سے یمامہ نے رات میں سونے سے پہلے دروازے پر موجود چٹکنی چڑھا دی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف شہنشاہ ہے۔ دروازہ کھولو، پھر بتاتا ہوں کون سی مصیبت ہے۔ دوسری جانب سے آنے والی شوخ آواز پر یمامہ کے یکدم کان کھڑے ہوئے۔ دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہوئی، آہستہ سے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تم خود کسی مصیبت سے کم نہیں، آ گئے واپس؟ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹتے اس نے طنز کیا۔ تم میرے ہی انتظار میں تھی؟ اف، دل خوش کر دیا شہنشاہ کا۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کی گہری چمکتی آنکھیں اس لمحے کچھ اور بھی روشن لگ رہی تھی۔ ہاں، میری جوتی اور زبان شدت سے تمہاری منتظر تھے، منہ بگاڑ کر بولتے وہ دروازے سے ہٹ کر اندر کی جانب بڑھی۔ جانتی تھی اب اندر آ کر جب وہ اس کا دماغ نہیں کھائے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ ارے واہ، ان دونوں کی بھی مجھ سے محبت ہو ہی گئی۔ وہ کہاں ہارنے والوں میں سے تھا؟ ہاں ہو گئی ہے، اسی خوشی میں مجھے واپس چھوڑاؤ۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ کوفت زدہ لہجے میں بولی۔ وہ بھی اس کے سامنے موجود صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ نکلنا تو پڑے گا اب یہاں سے، کیونکہ جو کارنامہ تم نے کل کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ شہنشاہ کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اب ہلکا سا غصہ بھی تھا۔ کون سا موبائل؟ وہ بھی یمامہ تھی، اتنی جلدی ہتھیار کیسے ڈال دیتی؟ وہی جو کل تم نے میرے کمرے سے چرایا ہے، شہنشاہ نے اب کی بار پورے وسوق سے کہا۔ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہو، سٹھیا گئے ہو، یمامہ نے تیوری چڑھا کر کہا۔ اب اس کے انکار کرنے پر شہنشاہ طیش کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز کو کھولا۔ یہ موبائل نہیں تو کیا تمہارا کیلکولیٹر ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ناکارہ موبائل اب میرے کس کام کا؟ نہ سگنل آتے اور نہ ہی انٹرنیٹ، میں کیا لڈیاں ڈالوں اسے لے کر؟ یمامہ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بنا بڑے آرام سے بولی۔ اس سے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا اور یقیناً ہو چکا ہوگا۔ شہنشاہ نے موبائل کو آف کرتے ہوئے پاکٹ میں رکھا۔ اٹھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ یمامہ کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں اب یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ تڑک کر بولی۔ اپنے گھر بھی لے جاؤں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ پریشانی میں بھی وہ شوخی سے باز نہیں آیا۔ تمہارے گھر نہیں، اپنے گھر، وہ تصحیح کرتے ہوئے بولی۔ ایک ہی بات ہے،
وہ دروازے پر کھڑا پھر سے پہلے والی زون میں لوٹ آیا تھا۔ شہنشاہ میں منہ توڑ دوں گی اب تمہارا، وہ انگلی اٹھا کر اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ سہ نصیب، پاس آ کر ہی توڑو گی نا؟ ایک آنکھ دبا کر وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ امامہ نے دل میں ہزاروں گالیاں دی۔ تم جیسوں کے لیے ہی کسی نے کہا ہے، دور فٹے منہ، امامہ چبا چبا کر بولی۔ نائل کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ اچھا چلو، اب ساری زندگی لڑنا ہی ہے تم نے، ابھی نکلو۔ اب کی بار وہ اس کے قریب آ کر بازو سے پکڑنے لگا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ خود کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ تو کس زبان میں کہوں کہ چلو یہاں سے؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں جاؤں گی۔ پہلی بار اس نے شہنشاہ کو اپنے سامنے بے بس دیکھا تھا۔ یمامہ، فضول کی ضد مت کرو، چلو۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اب کی بار یمامہ نے زور سے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا۔ شہنشاہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اب کی بار جارحانہ انداز میں اس نے یمامہ کا بازو تھاما۔ عزت سے پیش آ رہا ہوں تو اسے راس آنے دو، ورنہ میں بہت برا ہوں۔ اس کے چہرے کے نزدیک آتے اپنی غضبناک آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالے، ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ یمامہ کا بازو تھامے غصے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا نیچے لایا۔ اس وقت شاید ان کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ وہاں سے باہر آتے یمامہ نے ایک لمبی لوہے کی موٹی تار دیکھی جس اس گھر سے منسلک تھی۔ اس کا ایک سرا اس کاٹیج کی چھت سے جڑا تھا، جبکہ دوسرا حصہ نیچے گہری کھائیوں سے ہوتا ہوا کسی درخت یا پہاڑ سے جڑا تھا۔ وہ سرا جو کاٹیج کی چھت سے منسلک تھا، اس کے ساتھ بڑی بڑی تاریں اس شکل میں جڑی تھی کہ ان کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر جب اس رسی پر لٹکا جائے تو وہ آسانی سے اس موٹی تار سے پھسلتی ہوئی بندے کو نیچے پہاڑ کی جانب لے جائے۔ اماموں کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہاں آنے اور جانے کا طریقہ کیا تھا۔ شہنشاہ تیزی سے اپنے گرد پیراشوٹ باندھ رہا تھا، شاید حفظ متقدم کے طور پر کہ اگر اس رسی سے ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو پیراشوٹ کی مدد سے جان بچائی جا سکے۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے، شہنشاہ نے گویا اسے اطلاع دی۔ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے جانے کا کیا طریقہ تھا، یعنی اب وہ یہاں سے نکلتے ہوئے مکمل طور پر شہنشاہ کے رحم و کرم پر تھی، اور شہنشاہ اسے چھو لے یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ مجھے تم اس کھائی میں دھکا دے دو، مگر میں اس انداز میں تو یہاں سے بالکل نہیں نکلوں گی۔ شہنشاہ کو ایک مضبوط حق سے بندھی رسی کو پکڑتے دیکھ کر وہ چلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں اس قلعہ زمین بھی میرے یہاں سے نکل بھاگنے یا کسی کے مجھ تک پہنچنے کا خطرہ ہے؟ اس کے انداز اب یمامہ کو کچھ سمجھ آ رہے تھے۔ کیا میرے موبائل سے کوئی مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ اب اپنے شک کو سوال میں ڈھال رہی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ دنیا کی نظر میں تم ایک کار حادثے میں مر چکی ہو، اور میری بھیجی گئی تمہاری ڈپلیکیٹ کو میں نے ایسے شو کروایا تھا کہ یمامہ کو اس کے دشمن اب تک مار چکے ہیں۔ اب تمہاری کل والی حماقت کی وجہ سے سب سے پہلے تمہارا عاشق حرکت میں آ کر تمہاری IMEI نمبر سے اس جگہ کو ٹریس کروا چکا ہے۔ اب اگر میں اس موبائل کو یہاں پھینک کر ضائع کر بھی دوں، جو کہ میں کرنے لگا ہوں، تب بھی وہ اس جگہ کی نشاندہی کر چکے ہیں، اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا جو کھیل میں نے کھیلا تھا وہ تمہاری ہوشیاری اور تمہارے اس پاران کی وجہ سے خاک میں ملنے والا ہے۔ لہٰذا مجھے تمہیں یہاں سے ہر صورت نکالنا ہے۔ شہنشاہ کے انکشاف اسے گم کر گئے۔ میں مر گئی ہوں؟ وہ اب تک اسی بات میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، مگر میری حور پری بن کر زندہ ہو، شہنشاہ شوخ لہجے میں بولا۔ مگر میرے دشمنوں سے تمہارا کیا واسطہ؟ وہ چمبے سے بولی۔ تو میں کیا اپنی کک بنانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل کر آیا ہوں میری رانی؟ شہنشاہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ تم سے واسطہ تو تمہارے دشمنوں سے تم سے زیادہ اب میرا واسطہ ہے۔ باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کر ابھی نکلو۔ تم نے مجھے مضبوطی سے پکڑنا ہے، باقی نیچے جانے کا کام میرا۔ شہنشاہ اب اس کی جانب ایک بیلٹ لے کر بڑھا جو اس کی کمر پر باندھنے کے بعد اسے خود سے لگا کر اس نے اس بیلٹ کا ایک حصہ اپنی کمر پر باندھنا تھا تاکہ یمامہ محفوظ ہو جائے، اور پھر یوں اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ہک سے لپٹی رسی کو تھامے پہاڑ سے نیچے اس موٹی تار کی مدد سے اتریں گے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں ہرگز یہ سب نہیں کروں گی۔ تم ہو کون میرے؟ وہ اس کے ارادے جان کر بھنائی۔ طریقہ تو وہ سمجھ ہی گئی تھی۔ یمامہ ضد مت کرو اس وقت، شہنشاہ کی بار بگڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ یوں کبھی بھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ یمامہ پیچھے کی جانب ہوتے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ شہنشاہ کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ نائل کے ساتھ تو جاؤ گی؟ اب کی بار شہنشاہ نے نرم لہجے میں پوچھا، اور یہ پوچھنا یمامہ کے اعصاب پر دھماکہ کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہو تم نائل کو کیسے جانتے ہو؟ یمامہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وحشت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہنشاہ نے گہری سانس خارج کر کے ایک فیصلہ کیا، اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ یمامہ خاموشی سے لب سیے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ شہنشاہ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر انگلی سے کچھ خرچا،
اس کی جلد وہاں سے اکھڑ گئی۔ 3 انگلیوں میں اپنی جلد کا وہ اکھڑا حصہ پکڑ کر اسے اوپر کی جانب کرتے کھینچ کر اتارا۔ وہ کوئی ماسک تھا۔ یمامہ نے یکدم منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، کیونکہ اس ماسک کے نیچے ہلکی سی شیو والا کوئی اور ہی چہرہ یمامہ کے سامنے تھا۔ وہ لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھ اس ماسک کے ساتھ اتر چکی تھی، اور جو چہرہ نظر آیا وہ بے حد جانا پہچانا۔ تمہارا خادم نائل، شہنشاہ نے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی پھٹی پھٹی حیرت زدہ نظروں میں دیکھتے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ فاران شدت سے اس تفتیشی آفیسر کی فون کال کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ جب سے آئے ہو پریشان لگ رہے ہو، کچھ پتہ نہیں چل سکا یمامہ کے قاتلوں کا؟ ربیہ کب سے فاران کو بے چین دیکھ رہی تھی۔ سپارہ پڑھتے بار بار نظر اس کے مضطرب چہرے پر جا رہی تھی۔ ابھی ایک ہی دن تو ہوا تھا یمامہ کی وفات کو، کچھ دیر پہلے ہی اس کے کل ادا کیے گئے تھے، مہمان سبھی جا چکے تھے، احمد بھی کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ربیہ اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ کل سے دل کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا۔ یمامہ گو کہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی، مگر انہیں اطمینان تھا کہ وہ یہیں پر ہے، ان کے ساتھ نہ صحیح مگر ان کے آس پاس اسی دنیا میں موجود ہے۔ مگر کل اس کی موت کے بعد سے ان کی بے حد بری حالت تھی۔ سب نے سمجھایا مگر دل کو قرار کیسے آ سکتا تھا؟ آخر احمد کے کہنے پر اس وقت قرآن لے کر بیٹھی تو لگا جیسے کہیں جذبات میں ٹھہراؤ آیا ہے۔ فرحان صبح کا گھر سے نکلا، ختم کی دعا سے کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا، اور تب سے غائب دماغ اور بے چین تھا۔ آخر اس وقت ربیہ نے وجہ پوچھ ہی لی۔ نہیں اماں، مگر امید ہے جلد ہی ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی ربیہ کو اس نے چونک کر دیکھا، موبائل ہاتھ سے رکھ کر انہیں تسلی بخش جواب دیا۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل کے بجنے کی آواز آئی۔ ذرا سے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا موبائل پھر سے اٹھا کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو جی سر، وہ بات کرتا ہوا باہر لان میں چلا گیا۔ فاران، یمامہ کا موبائل ٹریس ہو گیا، مگر اس کا قاتل شمالی علاقہ جات کے کس علاقے میں موجود ہے، ہمیں کم از کم بھی آج رات تک کا وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے میں۔ اس نے تفصیل سے سچ فاران کو بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ فوراً سے پہلے وہاں جائیے۔ کیا میں ساتھ جا سکتا ہوں؟ فرحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قاتل کو فوراً سے پہلے منظر عام پر لائے۔ ارے نہیں، ہماری ٹیم کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں اس طرح کے مشن پر نکلنے کی۔ میں تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس نے سہولت سے فرحان کو منع کیا۔ ٹھیک ہے۔ فرحان نے 1-2 بات کے بعد فون بند کیا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ یمامہ کے قاتل تک وہ جلد ہی پہنچ جائے گا۔ جب تک پولیس اسے پکڑ نہیں لاتی تب تک اس نے یمامہ کا ادھورا کام مکمل کرنا تھا۔ اسی رات اس نے وقار کی وہ ویڈیو جس میں اس نے یمامہ کے آفس آ کر اسے دھمکی دی تھی، اس کی بنا پر اس کے خلاف کیس تیار کیا، جس میں یمامہ کے مرنے کو واضح طور پر قتل قرار دیا، اس کی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہونے کا حوالہ بھی دیا۔ اب یہ کیس اسے اگلے دن عدالت میں پیش کرنا تھا۔ نائل، وہ محض ہونٹوں کو جنبش ہی دے پائی۔ حواس تو کب کے گم ہو چکے تھے۔ وہ کیسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین کرتی، جس شخص پر وہ اپنے باقی پیاروں کے ساتھ بہت سے سال پہلے فاتح پڑ چکی تھی، وہ یکدم یوں سامنے آ گیا۔ اس کے حواس تو معطل ہونے ہی تھے۔ ہاں تمہارا نائل۔ نائل نے اس کے حیرت زدہ چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائل زندہ؟ وہ ہکلا کر بولی، چہرے سے اب حیرت کی جگہ بے یقینی ٹپک رہی تھی۔ ابھی یہاں سے چلو پلیز، گاڑی میں بیٹھ کر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، نائل نے التجا کی۔ مگر یمامہ اب تک بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ وہ یقین کرتی بھی تو کیسے؟ کن مشکلوں سے ساری زندگی گزری تھی، وہ بھی اکیلی۔ اگر وہ زندہ تھا تو اب تک اس کے پاس کیوں نہیں آیا تھا، اور پھر یوں اچانک آ کر شہنشاہ کا روپ دھار کر؟ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ سوالوں کی ایک لمبی قطار اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ ہی نائل ہیں؟ اس کی نگاہوں میں شک ہلکورے لینے لگا۔ کیونکہ عزتوں والے ہی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اگر میں بدماش اور دہشت گردی ہوتا تو تمہاری عزت کی پرواہ کبھی نہ کرتا، اور اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، کیا یہاں آنے کے بعد کسی بھی لمحے تمہیں میری موجودگی میں یہ خوف آیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ نائل کے اتنے واضح جواب کے بعد واقعی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ تبھی تو حیرت زدہ تھی کہ یہ کس قسم کا دہشت گرد ہے جو یمامہ کو غلطی سے بھی غلط نیت سے نہیں دیکھتا۔ مگر پھر بھی وہ پھر سے خوف اور بے یقینی سے اسے دیکھتے بولی۔ اس کی تشویش غلط نہیں تھی۔ اتنی صحبتوں کے بعد وہ یہ کیسے یقین کر لے کہ اس کی زندگی، اس کا نائل اسی دنیا میں کہیں تھا؟ نائل چند قدم آگے آیا۔ وہ جان گیا کہ یقین کے کچھ جگنو اس کے ہاتھ میں اس وقت تھمانے بے حد ضروری ہیں، ورنہ وہ تو ٹرس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھی۔ آنسوؤں کا وہ سمندر جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، اب کسی اپنے کو نظروں کے سامنے دیکھ کر آنکھوں سے بہنے کو تیار تھا۔
نائل نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما، محبتوں کے جگنو آنکھوں میں لیے، وہ بھی جیسے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بچا لیا تھا، نہ جانے کتنے سالوں سے ان لمحوں کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں بتاؤں، یقین دلاؤں کہ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں۔ اللہ نے ہمیں جدا نہیں کیا، مگر بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہوں نے مجھے تم تک آنے نہیں دیا۔ میں وہ سب تمہیں بتاؤں گا، مگر اس وقت یہاں سے چلو۔ میں دوبارہ جدائی تمہارے اور اپنے بیچ کبھی نہیں آنے دوں گا، سوائے موت کے۔ ماما پلک تک نہیں جھپکا پا رہی تھی، آنسو تھے کہ لڑی کی صورت بہے چلے جا رہے تھے، جنہیں نائل محبت سے اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر رہا تھا۔ اپنی موجودگی کا یقین اس نے یمامہ کے ماتھے پر پیار کی مہر کی صورت دلایا۔ ماما نے آنکھیں بند کر کے جیسے اس کے ہونے کی حقیقت کو قبول کیا، اس کے کندھے سے سر لگائے، آنسو کو بہنے دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے تپتی دھوپ سے وہ ٹھنڈی چھاؤں میں آ کھڑی ہو۔ وہ زندگی جو اس کے لیے محض سانسوں کا چلتا ایک ربط تھا، اب ان لمحوں میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زندگی کے تار دوبارہ وہیں سے جوڑے ہیں جہاں سے وہ یمامہ کو ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نائل نے دھیرے سے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ کر اس زور سے اسے خود میں بھینچ کر جیسے خود کو یقین دلایا کہ جن لمحوں کو وہ خواب سمجھتا تھا آج مجسم اس کے سامنے ہے۔ اس کی کل کائنات اس وقت اس کے مضبوط بازوؤں میں خود کو دنیا سے چھپائے کھڑی تھی، آنکھیں موندے وہ ان لمحوں کے زیر اثر تھی۔ نائل نے بڑی مشکل سے خود کو یہ باور کروایا کہ اسے ابھی ان لمحوں کو مختصر کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ آنکھیں بمشکل کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑی بیلٹ کا ایک سرا یمامہ کے گرد باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ کر اسے تحفظ دیا۔ یمامہ، ہمیں ابھی یہاں سے فوری نکلنا ہے۔ یمامہ کے کان کے قریب اس نے سرگوشی کی۔ یمامہ نے بامشکل سر اٹھا کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ چلے؟ نائل نے اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیسے نہ خود کو اس کے حوالے کرتی۔ وہ شہنشاہ نہیں تھا جو اس کا نام محرم ہو، وہ تو نائل تھا، اس کا محرم، اس کا ناکے، اور وہ اس کی منکوحہ جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی دان کر رکھی تھی۔ نہ اس سے پہلے کوئی اس کی زندگی میں تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی زندگی میں آنے والا تھا، کیونکہ اسی کو آنا تھا اور وہ تھا یہاں اس لمحے اس کے سب سے قریب۔ اس نے بامشکل اثبات میں سر ہلایا۔ ڈر تو نہیں لگے گا؟ نائل نے پھر سوال کیا۔ آپ ساتھ ہیں نا، تو پھر ڈر کیسا؟ محبت بھرے لہجے نے نائل کو یک گونا سکون دیا۔ محبت سے اسے پھر سے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا، ایک ہاتھ اس کے گرد باندھے، دوسرے ہاتھ سے رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ وہ پہاڑ کے سرے سے ہوتا ہوا زمین کو چھوڑ چکا تھا۔ اس لمحے حقیقت میں وہ ایک دوسرے کو تھامے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ خود سے زیادہ اسے بس یمامہ کی فکر تھی، اس کی زندگی کی فکر تھی۔ وہاد نے صبح ہوتے ہی اپنے پی اے کو فون کیا، کیونکہ جس بندے کو اس نے وہ 2 دہشت گرد بارڈر پر پہنچانے کے لیے حکم دے رکھا تھا، اس کی جانب سے اب تک کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ہیلو، شفقت کا فون نہیں آیا ابھی تک؟ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اضطرابی انداز میں بالوں میں تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں آئی، مگر آپ کے گھر سے کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، تاکید کی گئی تھی کہ آپ فون کر لیں۔ اچھا، وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ اپنے مسئلوں میں الجھا بیٹھا تھا اور گھر والوں کو اپنی مصیبتیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑبڑا کر فون بند کر کے اب گھر کا نمبر ملا رہا تھا۔ دوسری جانب اس کی بیوی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے صبح صبح؟ وہ تڑک کر بولا۔ تیمور ابھی تک گھر نہیں آیا۔ دوسری جانب سے سنی جانے والی بات پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں نے ہی اسے فارم ہاؤس بھیجا تھا، وہی ہوگا تمہارا لاڈلا۔ اس کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں ہے، صبح کہیں فون کر کے پہلے وہیں پتہ کیا تھا۔ وہاں کے ملازم بتا رہے ہیں رات کو کچھ نقاب پوش آئے تھے اور تمہارے 3 بندوں اور تیمور کو لے کر نکل گئے، انہیں رسیوں سے باندھ کر بے ہوش کر گئے تھے۔ اس نے تفصیل سے سب بتایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے سے تلملایا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ حیران تھا۔ مجھے نہیں معلوم، نہ جانے تم لوگوں کے کالے دھندوں کا انجام ہمیں کب تک بھگتنا پڑے گا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے شدید پریشان تھی۔ ہاں، تم تو اتنے عرصے تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں سب کیا ہو رہا تھا۔ مہنگی چیزیں خریدتے، پیسہ اڑاتے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ گھر آیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اپنا بیٹا چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھاڑ میں جاؤ سارے، کیسے نکل گئے میرے بندے۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہیں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، اپنے بندوں کی پڑی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی بے حسی محسوس کر کے چلائی۔ بکواس بند کرو۔ وہ دھاڑ کر فون بند کر گیا۔ اب وہ فارم ہاؤس کا نمبر ملا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخبری کر دی؟ کچھ دیر میں ہی اسے لیے وہ نیچے کی جانب اترا۔ دوپہر قریب تھی۔ یہ ایک اور پہاڑ تھا، مگر وہاں سڑک موجود تھی جو یقیناً شہر کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی ایک چھوٹی گاڑی اور ایک جیپ موجود تھی اور ساتھ 2 لڑکے بھی کھڑے تھے، شاید وہیں اسے ڈرائیو کر کے لے کر آئے تھے۔
گاڑی میں سامان موجود ہے؟ ان میں سے ایک نائل سے مخاطب ہوا۔ نائل اپنی بیلٹ کھول کر اب امامہ کی گر لپٹی بیلٹ کو کھول رہا تھا۔ اس لمحے وہ کالی ہی شلوار قمیض میں موجود تھا۔ بیلٹ کھولتے ساتھ ہی وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس میں بیٹھ کر نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا۔ امامہ نے چڑھتی سی نگاہ ان لڑکوں پر ڈالی۔ دونوں ہی امامہ کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ نہ جانے وہ نائل کے کوئی ساتھی تھے یا نائل کے ماتحت کام کرنے والے، اور نائل کرتا کیا تھا؟ سوال ہی سوال اس کے دماغ میں مچلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نائل گاڑی سے باہر نکلا تو وہ نائل کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی شمالی علاقہ جات کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑے نکوش، سر پر پگڑی باندھے، بڑی بڑی مڑی ہوئی مونچھوں اور سنہری آنکھوں والا۔ امامہ چند لمحے تو گنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوپی والا برقع تھا جو اس نے گاڑی سے نکل کر امامہ کی جانب بڑھایا۔ اسے پہنو۔ آواز سے ہی وہ بس پہچان سکی کہ یہ نائل ہے۔ یہ؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ امامہ میں جانتا ہوں تم وکیل ہو، مگر پلیز موقع کی نزاکت سمجھو اور سوالوں کی بوچھاڑ کم کرو۔ یقین کرو خاموش ہوتی ہو تو بہت ہی پیاری لگتی ہو۔ آنکھوں کی بڑھتی چمک امامہ کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ دل میں ڈھیروں خفگی بھی آ گئی اس لمحے۔ وہ اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہا تھا؟ کن لوگوں سے اس وقت وہ بھاگ رہا تھا اور امامہ کو کیوں نہیں بتا رہا تھا آخر؟ آنکھوں میں خفگی لیے وہ برقع اوڑھنے لگی۔ نائل اچھے سے اس کے چہرے کی خفگی کو بھانپ گیا تھا۔ سر ہم آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ امامہ کو برقع اوڑھتا دیکھ کر ان میں سے ایک بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم اس وقت کسی مقامی ہوٹل میں ٹھہریں گے، وہاں پر سر بندے بھجوا چکے ہیں، تم لوگ فوراً سے پیشتر شہر کی جانب جاؤ، باقی میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ نائل نے سر سے منع کیا۔ ٹھیک ہے سر، پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ نائل سے مصافحہ کر کے چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے تھے۔ نائل نے امامہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر ٹوپی والا برقع پہننے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آئی، کچھ اور وہ الجھ رہی تھی اس میں۔ اف اللہ، اس میں چلوں کیسے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ نائل ہولے سے ہنسا۔ کس حکیم نے کہا ہے اسے ابھی چہرے پر ڈال لو؟ تمہارا مجھ سے اب اتنا بھی پردہ نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے آگے سے برقع اٹھا کر سر پر رکھا۔ دیتے وقت بتانا چاہیے تھا نا؟ امامہ نے خفگی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ سوری مدام، اب چلیں؟ نائل نے اسے پھر سے گاڑی کی جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر جلدی سے بیٹھی۔ ڈرائیونگ سیٹ نائل سنبھال چکا تھا۔ پلیز کچھ تو بتائیے، کون لوگ اب میرے پیچھے لگے ہیں؟ آپ کو میرا کیسے پتہ لگا؟ اب تک آپ کہاں تھے؟ اور یہ سب روپ آپ نے کیوں دھارا؟ ایک ہی سانس میں وہ جتنے سوال کر سکتی تھی کر گئی۔ گاڑی چلاتے نائل اس کی بے صبری اور بے چینی پر مسکرایا۔ سب کچھ بتاؤں گا میری جان، مگر ابھی کے لیے صرف اتنا جان لو کہ تمہارے موبائل کے IMEI نمبر کو ٹریس کروا کر تمہارا دوست فاران اور وہ تفتیشی آفیسر جو تمہاری جھوٹی موت والی کہانی میں انوالو ہیں، وہ اس جگہ کی نشاندہی کروا چکے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے نکل پڑے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے، جب میں ابھی تمہاری موت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہیں اغوا کرنے سے ایک رات پہلے وقار نے کسی کے ساتھ پلان کر کے تمہیں مروانے کا ارادہ کیا تھا، اور میں یہ سب جان گیا تھا، اسی لیے تمہاری ہم شکل لڑکی بھیجی۔ گو کہ وہ بھی بچ چکی ہے، کیونکہ جس گاڑی نے وقار کے پلان کے مطابق تمہاری گاڑی کو ہٹ کیا تھا اس میں میرا ہی بندہ موجود تھا۔ موڑ کاٹتے وہ لمحہ بھر کو چپ ہوا، جبکہ وہ حیرت کی تصویر بنی یہ سب انکشاف سن رہی تھی۔ اس بندے نے اس لڑکی کی گاڑی بھی ہٹ کی اور اسے اپنی گاڑی میں لا کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاسپٹل میں دوسرے میرے دوست ڈاکٹر ہیں، ان سے کہہ کر ایک ڈیڈ باڈی کو وہی ایئر رنگز پہنائے جو تم نے ایک رات پہلے پہنے تھے، اس چہرے کو پٹیوں سے ڈھک کر یہ کہا کہ چہرہ مسخ ہو گیا ہے، اور تو اور اس کی گردن پر وہی نشان بنائے جو تمہاری گردن پر جلنے کا ہے، اور یہ سب کر کے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی تمہارے نام سے فاران کو دے دی۔ امامہ نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس قدر پلاننگ؟ کیا ہوا؟ نائل اس کی پریشان صورت دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرایا۔ اتنا سب اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ یہ وقار کمینہ تو… امامہ نے دانت پیسے۔ ڈونٹ وری، اس کمینے کو تو ایسی جگہ لا کر ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا، ابھی تو اس نے اپنے بہت سارے الفاظ کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ نائل نے سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اور پھر؟ امامہ نے سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہا۔ پھر یہ کہ آپ کا دوست بہت پرتھیلا ہے، اس نے تمہارے گھر میں موجود فنگر پرنٹس اور گاڑی میں موجود فنگر پرنٹس سب کا پتہ لگا لیا، اور یوں اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب ایک قتل کا کیس تھا، اور اب وہ تمہارے قاتلوں کو پکڑنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ نائل نے ٹھنڈی سانس لے کر اسے اب تک کی ساری صورتحال بتائی۔ یہ کیا آپ نے تمہارا دوست لگا رکھا ہے؟ امامہ نے ناگواری سے کہا۔ چلو تمہارا عاشق کہہ لیتے ہیں، وہ لب دباتا ہوا اسے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، کیا فضول بات ہے، کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے میں بفری بولی۔ ارے جاؤ یار، وہ بیچارہ تمہیں پرپوز تک کرنے کی غلطی کر بیٹھا ہے، اور میں پھر بھی اسے تمہارا عاشق نہ کہوں؟ بھول گئی وہ گفتگو جو ایک رات اس نے تمہیں فلیٹ تک پہنچاتے وقت کی تھی، اور تم نے اسے یہ کہہ کر وارن کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
نائل کی باتوں پر وہ جتنا حیرت زدہ ہوتی کم تھا۔ آپ کو یہ کیسے پتا؟ وہ پوری آنکھیں کھلے سے دیکھ رہی تھی۔ میری جان، جو بندہ تمہاری گردن کے نشان تک سے واقف ہو، وہ اتنی بڑی بات سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال پر نائل اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ یمامہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے اس نشان پر پڑا جو اس کی گردن پر موجود تھا۔ آپ اتنے سالوں سے تھے کہاں؟ اب یمامہ اصل سوال پر آئی۔ یہ بہت لمبی داستان ہے، ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد بتاؤں گا۔ وہ سرت سے اسے ٹوک گیا۔ مگر یہ اطمینان رکھو، جہاں بھی تھا تم سے غافل ہرگز نہیں تھا۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس نے یمامہ کا ہاتھ تھاما۔ یمامہ کے چہرے پر اطمینان سا بکھر گیا۔ نائل نے اسی ہاتھ کو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں چند لمحوں کے لیے لیا۔ یمامہ نے اطمینان سے لحظہ بھر کو آنکھیں موند دی۔ اللہ نے اس کے لیے ایسا انعام رکھا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی کچھ دور ہی بڑھے تھے کہ یکدم آسمان پر بادل گھر گئے۔ نائل اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ بارش اگر شروع ہو جاتی تو اس جگہ گاڑی چلانا مزید خطرے کا باعث ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے ایک گاڑی سامنے سے آئی۔ نقاب گراؤ، نائل نے فوراً یمامہ کو حکم دیا۔ وہ گاڑی اس تفتیشی آفیسر ہی کی تھی جو یمامہ کے قاتل کو ڈھونڈنے وہاں آیا تھا۔ نائل نے شکر کیا کہ اس نے فوری بھانپ لیا کہ کوئی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے، ورنہ اس کے لیے اس لمحے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ چند ہی لمحوں میں وہاں تیز بارش ہو چکی تھی اور اس وقت ایسی جگہ پہ تھے جہاں کچھ آبادی موجود تھی۔ نائل نے اس طوفانی بارش میں گاڑی چلانی مناسب نہ سمجھی۔ ہمیں یہاں رکنا پڑے گا، نائل نے یمامہ کو مطلع کیا۔ کیا یہاں سڑک پر کھڑے رہیں گے؟ اس اچنبھے سے پوچھا۔ جی بالکل، تاکہ کوئی جنگلی جانور آ کر ہمارا کیما کرے۔ نائل نے اس کی معصومیت پر اشش کیا، حالانکہ وہ اتنی بھی بے وقوف تھی نہیں جتنی بے وقوفانہ بات کی تھی۔ یار، یہاں کسی گھر سے پتہ کرتا ہوں، اگر کچھ دیر کے لیے وہ ہمیں ٹھہرا لیں، نائل نے مقامی گھروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک کر اترا۔ ایک گھر کے باہر شاید کوئی اس گھر کا مالک اپنے جانوروں کو اندر لے کر جا رہا تھا۔ نائل کی گاڑی رکتی دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ وہاں کی مقامی زبان میں وہ دونوں گفتگو کرنے لگے۔ یمامہ کو تو ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ حیران تھی نائل کس قدر شستہ لہجے میں اس بندے کے ساتھ بول رہا تھا۔ چلو چند گھنٹے یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ سڑک پر کھڑے رہنے کی بھی صورت میں اگر کوئی تودہ ہم پر گر پڑا تو آج جو ایک دوسرے کے زندہ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، آج ہی دارے فانی کو کوچ کر جائیں گے۔ نائل نے اسے اترنے کا عندیہ دیا۔ یمامہ اس کی باتوں پر پھر سے دل ہی دل میں خفا ہوتی گاڑی سے اتری۔ وہ بندہ جس کا گھر تھا وہ تب تک 2 چھتریاں لا چکا تھا۔ انہیں تھماتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ نائل گاڑی کو لاک کر کے یمامہ کا ہاتھ تھامے چھتری تانے تیزی سے اس کی تقلید کرتا اس کے گھر کے اندر کی جانب لپکا۔ وہار نے فارم ہاؤس فون کر کے جو ہی سب معلومات لی، فوراً سے پیشتر وہ گاؤں کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حویلی جانے کے بجائے وہ سیدھا فارم ہاؤس سے پہنچا تھا۔ کدھر مرے ہوئے تھے تم سب کے سب، یا پھر ستو اور افہیم پی کر سوئے پڑے تھے؟ سب ملازموں کو لائن حاضر کر کے اس وقت وہ ان پر دھاڑ رہا تھا۔ سب سر نیچے جھکائے اپنی بے عزتی کروا رہے تھے۔ جتنے گارڈ سے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا تھا۔ سب کو گولیاں ایسی جگہوں پر ماری تھی کہ وہ سیدھا موت کی نیند جا سوئے تھے۔ یقیناً کسی نے اس کے ملازموں کو جان بوجھ کر اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہاج کو سبق مل سکے۔ وہ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ خفیہ ایجنسی جب کسی کے پیچھے لگ جائے پھر تو قبر سے بھی نکال آتی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کسی کو فون ملایا۔ ہیلو، ہاں شکور، ایک کام کرو، آج رات جو ٹرک بارڈر پار بھیجنے تھے انہیں روک لو، مخبری ہو چکی ہے، اور تو اور میرے بیٹے کو بھی خفیہ ایجنسی والے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ وہ فون پر کسی کو ہدایات دے رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں سر جی؟ دوسری جانب سے خوف اور وحشت سے ملی جلی آواز ابھری۔ صحیح کہہ رہا ہوں، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ تو سر پھر تو ہیروئن کو گودام میں بھی رکھنا خطرے سے خالی نہیں، اس نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ تو کیا کروں؟ ہاں، اپنے سر پر سجا کے پھروں؟ بلکہ ایک کام کرو، سب کی سب کھا کر اپنے پیٹ میں محفوظ کر لو۔ الو کے گالیوں کی بچھاڑ کرتا وہ شکور کو بھی بے نقد سنا گیا۔ دفع ہو جاؤ تم سب کے سب یہاں سے۔ شکور کو لان تان کرنے کے بعد بھی دل نہ بھرا تو سامنے کھڑے ملازموں پر پھر سے بھڑاس نکالی۔ وہ سب کے سب سرپٹ بھاگے، ایسے جیسے اسی انتظار میں تھے۔ ابھی فی الحال گودام میں ہی رکھو۔ شکور کو ہدایت کر کے غصے سے فون بند کیا۔ ایک طرف کیس لٹکا پڑا تھا اور اب یہ دوسرا مسئلہ کھل گیا تھا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جس گھر میں نائل اور یمامہ رکے تھے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کا ہی تھا۔ نائل کو مردان خانے میں لے جایا گیا تھا اور یمامہ کو زنانے حصے کی جانب۔ عورتیں وہاں کا مقامی لباس پہنے، دوپٹے کو سختی سے سر پر ڈھکے، یمامہ کے ارد گرد بیٹھی اسے گھورنے میں مصروف تھی اور کچھ اس کی خاطرداری کر رہی تھی۔ تم امرا زبان نہ بولے؟ ان عورتوں میں سے ایک نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں یمامہ سے سوال کیا۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے۔ یمامہ نے شکر کا سانس لیا کہ کوئی تو اردو بولنے والی ملی۔ تم کد کا؟ یمامہ کے اس کے کد کا سمجھ نہیں آئی۔
ہارن کی شکل بنا کر اس کی جانب دیکھا، پھر پہلے سوال سے اس سوال کا رشتہ جوڑتے اسے سمجھ آئے کہ وہ کدھر کو کد بول رہی ہے۔ میں شہر سے ہوں، کراچی سے، بڑی مشکل سے اس کے سوال کا متن سمجھ کر یمامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نائل نہ جانے کس جانب تھا، بہت بڑی سی حویلی نما گھر تھا، کمرے ہی کمرے، شام آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی اور اسی طرح رات بھی۔ ابھی یمامہ شدت سے دعا کر ہی رہی تھی کہ نائل کا کوئی بلاوا آ جائے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان میں سے ایک دروازے کے پاس گئی۔ واپس آ کر اس نے اس لڑکی کے کان میں کچھ کہا جسے تھوڑی سی اردو بولنی آتی تھی۔ ترا بندہ ہے جا، اس نے دروازے کی جانب اشارہ کر کے نائل کی موجودگی کی خبر دی۔ یمامہ شکر کی سانس خارج کرتے ہوئے تیزی سے دروازے کی جانب لپکی۔ باقی سب فوراً کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ آ جائیے، یمامہ نے پردہ اٹھا کر نائل کو اندر آنے کا کہا۔ یہ ہم کدھر آ گئے؟ مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ انہیں میری، اوپر سے آپ بھی پتہ نہیں کس کمرے میں ہیں۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ بارش کچھ کم ہوئی ہے، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ یمامہ جو کب سے بے صبری سے بیٹھی نائل کے آنے کی منتظر تھی، اپنی بے صبری کا اظہار بہت سارے سوالوں سے کر گئی۔ میری جان، ہم یہاں ہنی مون پر نہیں آئے کہ چوائسز ڈھونڈیں، ابھی مجبوری، اور میں نہیں چاہتا میرے ساتھ تم بھی کسی مشکل میں پھنسو۔ نائل کی بات پر یمامہ کا منہ بنا۔ اس سچویشن میں بھی اسے مذاق سوجھ رہے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے بارش کی، تو یہاں کی بارشیں تو کب رکی یہ کوئی نہیں جانتا۔ لینڈ سلائڈنگ کے چانسز بہت ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں سے نکلنے کا رسک بھی میں نہیں لے سکتا۔ اس نے سہولت سے اسے انکار کر کے گویا ہری جھنڈی دکھائی۔ تو کیا ضرورت تھی مجھے اغوا کر کے ایسے علاقے میں لانے کی؟ اب کی بار یمامہ نے اپنی ساری خولن نکالی۔ نائل نے بڑی مشکل سے یمامہ کی بے ساختگی پر اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ بس اس وقت عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی عشق جب سر پر چڑھتا تو عقل سالم نکل دیتا ہے۔ اس کی گہری نظروں کے مفہوم پر یمامہ کو احساس ہوا وہ کیا بھول گئی اور کہاں پر نائل کو چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھی ہے۔ ان چند گھنٹوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ شہنشاہ کے روپ میں جو اظہار اس نے کیے تھے وہ جھوٹ ہرگز نہیں تھے۔ وہ نائل کے روپ میں بھی بے باک اور کھل کر اظہار کرنے والا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے میں 3 دن سے انہی کپڑوں میں ہوں؟ اس کی بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے توجہ کہیں اور مبذول کی۔ جی بالکل، اور انہی کپڑوں میں ایسی دل کو بھائی کہ تمہیں کپڑے بدلنے کا موقع دیے بغیر اسی حالت میں اٹھا لیا، اور یقین کرو 3 دن کے بعد بھی اسی سر جھاڑ منہ پھاڑ حالت میں سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ نائل کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ یمامہ جتنا مرضی منہ بگاڑ رہی تھی وہ اپنی کہنے سے ہٹنے والوں میں سے تو تھا ہی نہیں۔ اب کی بار یمامہ نے تیوری چڑھائی۔ فضول باتوں سے پرہیز کریے اور مجھے کوئی حل بتائیے۔ نائل کی شوخ مسکراہٹ مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اچھا ابھی تو کھانا کھا لو، پھر یہ لوگ ہمیں ایک ہی روم میں شفٹ کر دیں گے، وہاں میں اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ نائل نے بات سمیٹ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یمامہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی، منہ بنا کر واپس اندر کی جانب بڑھی۔ فرحان کچھ دیر پہلے ہی وقار پر کیے جانے والا کیس فائنل کر کے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھ لگے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ موبائل بجنے کی آواز آئی۔ نیند گہری تھی، اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل زور و شور سے بج رہا ہے۔ آنکھیں ملتے آخر اس نے چھٹی بیل پر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، نیند سے آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ ہیلو فرحان، میں کاشف بات کر رہا ہوں۔ یہ اسی تفتیشی آفیسر کا دوست تھا جو اس وقت یمامہ کا موبائل ٹریس کر کے اس علاقے میں پہنچے تھے۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ کوئی خبر؟ کاشف کا نام سن کر وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شاید قاتل بہت ہوشیار ہے، اس نے اپنا اڈا پہاڑوں میں بنایا ہوا تھا۔ اڈا کیا ہے، بڑا سا ایک کاٹیج ہے، مگر وہ وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اس کی بات پر فرحان کا جوش یکدم سرد پڑا۔ لیکن ایک اور اہم خبر ہے۔ اس کی بات پر جہاں وہ مایوس ہو گیا تھا یکدم چونکا۔ جی بتائیے پلیز۔ وہ فوراً الرٹ ہوا۔ وہاں سے ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا، اور یہ وہی بندہ ہے جو اس دن یمامہ کی گاڑی کا نہ صرف تعاقب کر رہا تھا بلکہ یہی یمامہ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اور تو اور اس نے یمامہ کی گاڑی کے پہیوں کی ہوا بھی نکالی تھی۔ فرحان کے لیے یہ خبر واقعی اہم تھی۔ ہم نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہاں کا موسم کچھ خراب ہے، بارش ہے بہت تیز، جیسے ہی رکتی ہے ہم واپسی کے لیے نکل آئیں گے۔ امید ہے یہ بندہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا اور کسی نہ کسی طرح یہ ہمیں یمامہ کے قاتل تک پہنچا دے گا۔ وہ اپنا تجزیہ بتانے لگا۔ جی سر، یقیناً میں شدت سے آپ کی واپسی کا منتظر ہوں۔ اب تو ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہو جائے گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ بالکل، چلے پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ رسمی سی بات چیت کے بعد فون بند ہو گیا۔ فرحان نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ وہ جلد از جلد یمامہ کے قاتل کو تختہ دار پر لٹکانا چاہتا تھا۔ جہاں یہ خبر اس کے لیے اطمینان کا باعث بنی، وہیں ایک بار پھر یمامہ کی یادوں نے پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔
اب یقیناً باقی کی رات اسی یاد میں گزرنی تھی۔ ایک سرد آہ بھر کر وہ واپس اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، مگر اب نیند کہاں آنی تھی۔ موبائل کھول کر یماما کی تصویروں کی گیلری کھولی۔ رات میں کھانا کھلانے کے بعد وہاں کے گھر والوں نے ان دونوں کے لیے الگ سے ایک کمرے کا انتظام کر دیا تھا۔ یماما کو وہیں اردو بولنے والی لڑکی اس کمرے میں چھوڑ کر گئی۔ یماما کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام رشتینا ہے۔ وہ کامنی سی لڑکی یماما کو بے حد اچھی لگی۔ تم سو سب ملے گا۔ وہ یماما سے ہاتھ ملا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر باہر چلے گئے۔ ان سب نے یماما کے ساتھ اسی طرح ہاتھ ملایا تھا، شاید یہ وہاں کے لوگوں کا مہمانداری کا ایک انداز تھا۔ اس کے باہر جاتے یماما نے سکھ کا سانس لیا، گھوم کر کمرہ دیکھا۔ کمرے کے وسط میں 2 پلنگ جوڑ کر انہیں ایک بیڈ کی شکل دی گئی تھی۔ باقی کے کمرے میں ایک ٹیبل اور ایک کرسی موجود تھی۔ ٹیبل پر نمک کا بنا لیمپ موجود تھا، ساتھ میں پانی سے بھرا جگ اور گلاس۔ پلنگ پر رضائی تھی۔ کمرے کے دائیں جانب بنی دیوار پر کھڑکی موجود تھی، جو کہ اس وقت سختی سے بند کی گئی تھی۔ پلنگ کے بالکل سامنے آتش دان بنایا گیا تھا، جس میں لکڑیاں جلا کر کمرے کو گرم کیا گیا۔ اس علاقے میں اس وقت شدید سردی تھی، یا شاید یماما کو زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میدانی علاقے کے لوگوں کو ویسے بھی پہاڑی علاقوں کی ذرا سی سردی بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ یماما نے اس وقت بھی وہی 3 دن پرانا نیٹ کا کالا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس سوٹ میں اب اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر لحاف میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر ناک ہوا۔ یماما چونکی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نائل دروازے میں نمودار ہوا۔ ہاتھ میں وہی بیگ تھاما ہوا تھا جو گاڑی سے اترتے وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اف، شکر آپ آ گئے، یماما نے بے ساختہ کہا۔ لڑکی محبت کا اظہار یوں پرائی جگہوں پر نہیں کرتے۔ نائب دروازہ بند کر کے شرارتی مسکراہٹ اس پر اچھالتے بیڈ پر آ کر اس کے مقابل بیٹھا۔ اب میرے مسئلے کا حل؟ یماما نے اس کی توجہ پھر سے اپنے سوٹ کی جانب دلائی۔ دیکھو، اس بیگ میں صرف میرے کپڑے ہیں، انہی سے گزارا کر سکتی ہو تو کر لو۔ اب یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں کہ میں ہیرو کی طرح اس پہاڑی علاقے میں کہیں سے بھی اپنی ہیروئن کے لیے کپڑے ایجاد کر دیتا۔ وہ مزے سے کہہ کر یماما کی چڑچڑی شکل دیکھنے لگا۔ مجھے اغوا کرتے وقت ہی میری وارڈروب سے چند کپڑے اٹھوا لیتے۔ یماما مزے سے اسے مشورہ دینے لگی۔ اس طرح کے سچویشنز میں بھی یماما جیسی کا ہی دماغ چل سکتا تھا۔ واہ، اغوا کروا رہا تھا کہ پکنک پہ لے کر جا رہا تھا؟ نائل اسے گھور کر بولا، جس پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مزے سے اس کا بیگ ہاتھ سے لے کر چیک کرنے لگی، جس میں ایک ٹراؤزر اور سوٹ شرٹ بالآخر اسے مل ہی گئے۔ دونوں چیزیں گو کہ تھوڑی لمبی تھی، مگر گزارا تو کرنا تھا۔ اب مجھے یہ پہننی ہے۔ ایک نیا مسئلہ، یہاں اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، یماما نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ہم کسی ہوٹل میں نہیں ہیں۔ نائل بیڈ پر آرا ترچھا لیٹ گیا۔ جو پگ سی پہن رکھی تھی وہ آتے ہی اس نے اتار کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ میں باہر جاتا ہوں، تم چینج کر لو۔ نائل فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یماما نے شکر کرتے جلدی سے کپڑے چینج کیے۔ کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے۔ یماما ایک بار پھر لحاف کے اندر تھی، کپڑے طے کر کے بیگ میں ڈال دیے۔ اب ریلیکس ہو؟ نائل نے اندر آتے اب کی بار چٹخنی چڑھاتے اس سے سوال کیا۔ اف، بہت، یماما نے سکھ کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن صبح اپنے کپڑے پہن لینا، یہ لوگ اتنی ماڈرن اپروچ کے نہیں ہیں کہ تمہارا یہ حلیہ آرام سے ہضم کر لے۔ یماما کے دونوں دوسری جانب لیٹتے ہوئے اس نے تنبیہ کی۔ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر یماما نے جلدی سے کپڑے بیگ میں رکھ کر بیگ پلنگ کے پاس رکھا۔ نائل، آپ سونے کیوں لگے ہیں؟ وہ اسے آنکھوں پر بازو رکھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب مڑی۔ اسی لیے کہ رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے، جلسے کرنے کے لیے تو نہیں۔ نائل کے جواب پر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ نائل جو اس کا آئیڈیل تھا، جسے اسے بہت پہلے سے عشق تھا، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو ہر لمحہ یماما کا دھیان رکھنے والا تھا، اور یہ نائل، یہ تو اس کی ہر بات کا الٹا جواب دیتا تھا۔ آپ بدل گئے ہیں، وہ روحانی سی لہجے میں بولی۔ کیا ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں؟ نائل نے بازو سے ہاتھ ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ نائل، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کسی بات کا سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتے؟ اب کی بار وہ شدید چڑچڑے لہجے میں بولی۔ یار، اس وقت بہت شدید نیند آ رہی ہے، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی سونے دو، صبح بہت لمبا سفر کرنا ہے، کل کی رات بھی میں ایک لمحے کے لیے نہیں سویا۔ نائل نے نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یماما کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ صرف اتنا بتا دے، شہنشاہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ چند سال پہلے اس نے خبر پڑھی تھی کہ شہنشاہ کو مار دیا گیا، مگر پھر پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، اور اب نائل اس روپ میں تھا۔ کیا ماما تھا؟ چند سال پہلے اس کے گروہ کو مار دیا گیا تھا، مگر میں نے اس کا روپ دھار لیا تھا، اور کیوں دھارا تھا یہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، مگر یہ یاد رکھنا، اس روپ میں اب اچھے کام ہوتے ہیں، برے نہیں۔ نائل نے بند آنکھوں سے سب بات کلیئر کی۔ یماما نے تشکر بھرا سانس پھیلا کر سپرد کیا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں نائل غلط کاموں میں نہ پڑ گیا۔
لائٹ بند کر کے یہ لیمپ آن کر دو، وہاں موجود دیوار سے لٹکتے بلب کی جانب اشارہ کرتے نائل نے کہا۔ یمامہ نے اٹھ کر لیمپ آن کیا، لائٹ بند کی۔ نائل تب تک نیند میں جا چکا تھا اور یمامہ اس کے قریب لیٹ کر اب بھی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کا کوئی بہت اپنا اس کے قریب اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ اب اس دنیا میں اکیلی نہیں، وہ جو ہر لمحہ اس کی ہر سانس میں زندہ رہتا تھا، وہ حقیقت میں زندہ اور مجسم اس کے سامنے اس کے پاس چند انچ کے فاصلے پر لیٹا تھا۔ یمامہ نے تکیے پر رکھے اس کے ہاتھ پر جھجکتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا۔ یکدم اسے اپنے ہاتھ پر نائل کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ سو جاؤ، اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے بند آنکھوں سے اس نے مشورہ دیا یا حکم سنایا۔ یمامہ کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ یمامہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہم سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، ڈونٹ وری۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر اس کی جانب کروٹ لی۔ یمامہ کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یمامہ کشمکش میں پڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اچانک ان کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ کھڑاک کی آواز پر نائل کی آنکھ ایسے کھلی جیسے وہ جاگ ہی رہا تھا۔ آہستہ سے یمامہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا، دبے قدموں اٹھ کر وہ یمامہ والی سائڈ پر گیا، نیچے پڑے اپنے بیگ سے فوراً ریوالور نکالی، اسی طرح دبے قدموں کھڑکی کے پاس گیا۔ دوسری جانب موجود بندے نے کھڑکی کی جانب کسی کی موجودگی محسوس کر لی۔ نائل کو ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی اور دوسری جانب والے بندے کو بھی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ باس، دوسری جانب سے آہستہ سے کوئی بولا۔ نائل کو تسلی سی ہوئی۔ راشد، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آہستہ آواز میں گھر آیا۔ سر جی، باس نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے واپس بھیجا ہے۔ آپ نے تو منع کر دیا اور باس سے ہمیں ڈانٹ پڑوا دی۔ خیر، اب آپ سکون سے سو جائیے، ہم 4 لوگ اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ راشد نے اسے تسلی دلوائی۔ نائل نے ایک نظر یمامہ پر ڈالی۔ اور ہاں، باس نے کہا ہے جس کے گھر آپ رکے ہیں اس بندے کا بھائی وہاج کا بندہ ہے اور اس کے گوداموں سے بھی واقف ہے۔ راشد کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ تم اپنے باس کو کہنا میں اس فیلڈ میں گھاس چرنے نہیں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے یہاں ٹھہرنے کو ترجیح دی، ورنہ ایسی بارشیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا معنی خیز لہجہ دوسری جانب کی خاموشی کو تعویل کر گیا۔ اور ہاں، میں نے اسے جال میں پھنسا لیا ہے، اپنے اڈوں کا وہ بتا چکا ہے، بس کل یہاں سے نکلتے ہی وہاں جانے کی تیاری کرو۔ نائل اتنا کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح انہیں یہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ نائل نے فون پر ہونے والی جو گفتگو ٹریس کروائی تھی وہیں سے اسے اس بندے کا پتہ چل گیا تھا۔ فوراً اس کا ڈیٹا نیب پتہ کروایا تو اس گھر کا علم ہوا۔ واپسی پر تیز بارش کا بہانہ بنا کر وہ جان بوجھ کر اس گھر پر رکا تھا تاکہ ہیروئن کے ان اڈوں سے واقف ہو سکے۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے خود کو شہنشاہ کا بندہ ظاہر کر کے اس سے اڈوں کی ساری معلومات لے کر اسے یہ یقین دہانی کروائی کہ اس کا مال رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ شہنشاہ اسے خریدنا چاہتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ نائل نے اسے ایڈوانس پیسے بھی دے دیے۔ پیسے کے لالچ میں وہاج کو بتائے بغیر اس بندے نے ڈیل کر لی، یہ جانے بغیر کہ جو پیسے نائل نے اسے دیے تھے وہ سب کے سب جعلی نوٹ تھے، مگر شاید ہی کوئی ماہر بھی ان کے نقلی نوٹ ہونے کی نشاندہی کر سکتا ہو۔ فاران اگلے دن جیسے ہی آفس پہنچا، چند پولیس افسر اس بندے کے ہمراہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ مسافے کے بعد فاران اس بندے کی جانب متوجہ ہوا جس کے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر وہ لوگ وہاں لائے تھے۔ آپ سب بیٹھیے پلیز۔ فاران نے ان سب کو سامنے پڑے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اپنی ٹیبل کے قریب رکھی کرسی کا رخ ان کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ بولا یہ؟ فاران نے ایک آفیسر کی جانب دیکھا جو کہ غالباً کاشف تھا۔ نہ صرف بولا بلکہ اس کا بیان بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اس بیان کی کاپی آپ اپنے کیس کے ساتھ لگا کر آج کورٹ میں پیش کریے۔ اس نے ہاتھ میں موجود ایک فائل فاران کی جانب بڑھائی۔ دیٹس فنٹاسٹک، وہ بیان پڑھتے ہوئے مطمئن سا ہوا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ثابت کرتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے وقار کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ رپورٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ دوبارہ آفیسرز کی جانب مڑا۔ بالکل، اور اب اس سے پہلے کہ وہ خود پر سے کیسز ختم کروانے کے لیے کوئی اور حربہ اختیار کرے، ہمیں اس انداز میں اسے پھنسانا ہوگا۔ کاشف کی بات پر باقی سب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن کیا جس بندے نے یمامہ کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور جو ہاسپٹل لے کر گیا تھا اس کے بارے میں اس نے کچھ خاص نہیں بتایا؟ فرحان نے ایک اہم پوائنٹ کی جانب نشاندہی کی۔ سر، ابھی تو یہ اہم ہے کہ وقار نے ہی یہ سب کروایا تھا، انشاءاللہ اس بندے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک اور تفتیشی آفیسر نے اس کی توجہ پہلے ہی پوائنٹ کی جانب رہنے دی۔ لیکن آخر وہ وکیل تھا، اور کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر اور وکیل کو جب تک ہر بات سے باخبر نہ کر دو دونوں علاج تک نہیں پہنچ پاتے۔ فی الحال تو فرحان خاموش ہو گیا۔ اگلے دن صبح ہی وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یمامہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سوال کیا۔ کہکشاں کے اس پار، اس دنیا سے کہیں بہت دور، جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو، نائل نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ پلیز، میں نے دوبارہ اس کاٹیج میں نہیں جانا۔ یمامہ کی برجستگی پر نائل نے بھرپور کہکا مارا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بہت محبت سے وہ کاٹیج بنایا تھا،
نائل نے اپنے لہجے کو حد المقدور جذباتی بنایا۔ ہاں بالکل، مجھے اغوا کروا کے وہاں رکھنے کے لیے، یمامہ نے منہ پھلا کر کہا۔ نائل سر کو جھٹک کر مسکرایا۔ یمامہ تم کتنی ذہین ہو گئی ہو، اس نے مسکراہٹ دبا کر حیرت کا اظہار کیا۔ یا اس کا مذاق اڑایا، یمامہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اور آپ بے حد عجیب ہو گئے، ہر بات کو مذاق میں اڑانے والے۔ کیا فیصلہ آباد میں رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کی طرح ہر بات پر جھکتے مارنے لگے ہیں؟ یمامہ نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ نائل کتنی ہی دیر رنجتا رہا۔ یار سیریس ہو کر بات کرو تو تم کہتی ہو کہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ایسی گفتگو سے پرہیز کریے۔ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہو تو تم کہتی ہو بدل گئے ہیں۔ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نائل کی بات پر اب وہ چپ ہی رہی، مگر ماتھے پر بل لاتعداد آ چکے تھے۔ اچھا سنو، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں سے ہماری فلائٹ ہے واپسی کی، اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ نائل نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے اگلا لایا عمل بتایا۔ یمامہ بھی سیدھی ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جس طرح تمہیں وہاں سے کسی نے یتیم خانے پہنچایا اور ایک فیملی نے تمہیں اڈاپٹ کیا، ویسے ہی سمجھو مجھے بھی ایک فیملی نے اڈاپٹ کیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں یتیم خانے نہیں گیا، بلکہ ایک ورک شاپ پر جا کر میں نے کام شروع کیا۔ کیونکہ میں نے میٹرک اور ایف اے کی ڈگری میرے پاس نہیں تھی، لہٰذا میں نے دکھا کر اسے کہیں جاب نہیں کر سکتا تھا، چاہے چپڑاسی کی ہی کیوں نہ ہوتی۔ مجھے کام کرتے بھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک بے حد شاندار سے صاحب وہاں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آئے۔ میرے لب و لہجے کو دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ پڑھتے ہو؟ ان کے سوال پر میں چند لمحے خاموش رہا۔ کبھی پڑھتا تھا، اب نہیں، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ ان کو لوگ میجر صاحب کہہ کر بلا رہے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ فوج میں ہے۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی غلط بندے نہیں ہیں۔ کیوں سر؟ میں نے بھی آخر سوال کیا۔ ایسے کیسے ان کے ساتھ چل دیتا؟ بس تم سے کچھ کام کروانا ہے۔ ان کی بات پر میں نے حامی بھر لی۔ اور یمامہ پتہ ہے انہوں نے کیا کام لیا؟ نائل نے گردن موڑ کر اسے سوال کیا، جو خاموشی سے اس کی ایک ایک بات کو غور سے سن رہی تھی۔ یمامہ نے نائل کی آنکھوں میں چند جگنو دیکھے۔ انہوں نے گھر لے جا کر مجھے کہا کہ آج سے تم میرے اور مہک کے بیٹے کی نوکری کرو گے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر ان دونوں نے مجھے اولاد کی طرح سمیٹ لیا، میرے ہر دکھ اور درد پر پھائے لگائے۔ وہ تمہارے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ماما کو تو تمہارے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ میری ایک منکوہا تھی جو شاید زندہ نہیں ہے، مگر ڈیڈی جانتے کہ تم زندہ ہو۔ انفیکٹ تمہارا اغوا بھی میں نے انہی کے ساتھ مل کر کروایا تھا۔ ماما کو اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ این جی او کی کافی فعال رکن ہے۔ اگر ذرا سی بھی بھنک وحاش تک پہنچ جاتی کہ جس خاندان کو وہ مروا چکے اس کا کوئی بندہ ابھی بھی زندہ ہے، تو وہ مجھے اور تمہیں مارنے میں لمحے کی بھی تاخیر نہ کرواتے۔ اسی لیے ابھی بھی تم میری دوست کی حیثیت سے وہاں رہو گی۔ ایک بار یہ سب جیل میں پہنچ جائیں تب میں اور ڈیڈی ماما کو تمہارے بارے میں بتا دیں گے۔ نائل نے تفصیل سے اسے بہت سی وہ باتیں بتائی جنہیں جاننے کے لیے وہ بے چین تھی۔ اور میرے بارے میں آپ کیسے جانتے تھے؟ یمامہ نے سوچا، اب جب وہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے تو ایک یہ بھی صحیح۔ دھیرج میری جان، جلد ہی بتاؤں گا۔ نائل کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے بات ختم کرنے پر مجبور کیا۔ یمامہ نے چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ فرحان پولیس اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا کہ یکدم سامنے سے آتی ایک لڑکی اس کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ حالانکہ وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک آ رہا تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ لڑکی نے ٹکر ماری ہے یا پھر یہ محض اتفاق تھا۔ سوری، غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ سامنے والے وجود سے معافی کا طلبگار ہوا۔ لینن کے دیدہ زیب سوٹ میں دوپٹہ ایک جانب ڈالے، شولڈر سے ذرا سے نیچے آتے بالوں کی پونی بنائے، اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر لمحہ بھر کو فرحان کو دیکھا۔ فرحان تو اس لمحہ بھر کے تصادم میں ہی اپنی جگہ ششدر کھڑا رہا۔ وہ لڑکی تو ہو بہو یمامہ تھی۔ یکدم وہ اس کے پیچھے لپکا۔ جی؟ لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر آواز مختلف تھی اور چہرہ بھی لمحہ بھر کے لیے دیکھنے پر یمامہ جیسا لگا تھا، مگر بہرحال شکل مختلف ہی تھی۔ مگر پہلی نظر پڑنے پر یمامہ کا ہی گمان ہوتا تھا۔ کچھ نہیں، سوری اگین۔ فرحان نے شرمندہ ہو کر قدم واپس موڑے، وہ بھی سر جھٹک کر چل پڑی۔ نوٹس پڑھ کر وقار نے بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یمامہ کی موت کے بعد اس کے تمام کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے، یا پھر جو بھی وکیل اب اس کا کیس ہینڈل کرے گا وہ اب آسانی اسے خرید لے گا، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا نہ صرف کیس فرحان لے لے گا بلکہ وہ فرحان کے اوپر یمامہ کی موت کو قتل قرار دے کر اسے اس میں ملوث کرے گا۔ نوٹس پڑھ کر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ فوراً سے پہلے سمی کو کال کی۔ ہیلو سمی، فوراً میرے پاس پہنچو۔ بغیر سلام دعا کے وہ تیز لہجے میں بولا۔ کیا بات ہے یار، خیریت ہے؟ سمی اس کے لہجے پر حیران ہوا۔ خیریت نہیں ہے تو تمہیں بلوایا ہے نا، وہ پھر سے درست لہجے میں بولا۔ سمی نے بڑی مشکل سے اس کا حاکمانہ لہجہ برداشت کیا۔ اوکے، میں اگلے آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اس کے یقین دہانی کراتے وقار نے فون بند کر دیا۔ وہ شدت سے سمی کا منتظر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد سمی اپنے کہے کے مطابق اس کے سامنے موجود تھا۔ اب کہو کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟
لاؤنج میں اس کے سامنے موجود سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا، یہ پڑھو۔ اس نے غصے سے وہ نوٹس اس کے سامنے کیا۔ سمی نے ایک سطر بڑے غور سے پڑھی۔ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تمہارا ہی مشورہ تھا نا کہ اس کے آفس جا کر اسے دھمکاؤں، یہ دھمکانا ہی مجھ پر الٹا پڑ گیا ہے، اس نے غصے سے سمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ استدعائی ہنسا۔ یا تو مجھ پر اعتبار نہ کرتے، یا پھر اگر کر ہی لیا تھا تو یوں لمحوں میں بے اعتبار نہ کرتے۔ وہ متاسف نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یار اس نے صرف تم پر الزام لگایا، تم ملزوم ہو، مجرم نہیں۔ سمی نے پھر سے اس کی تصحیح کی۔ اور دوسری بات یہ تو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کیس اب فرحان ڈیل کرے گا۔ سمی نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ وقار تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط مشورہ دیا، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے آفس مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وقار نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مضطرب انداز میں ایک دوسرے میں پھنسائے۔ یار اگر چلے ہی گئے تھے تو میں نے تمہیں صرف اسے پیسے دینے کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی جان کی دھمکی دے کر آؤ۔ سمی نے ایک بار پھر خود کو کور کرنا چاہا۔ ہاں یار بس غلطی ہو گئی۔ وقار کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خیر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پچھلی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ سوچو کہ اس سب سے نمٹنا کیسے ہے؟ سمی نے اس کا دھیان اصل مسئلے کی جانب لگایا۔ ایک آئیڈیا ہے، میری ایک دوست ہے، اگر اسے اس کے پیچھے لگوا کر اس کیس سے ہٹایا جائے تو کیسا رہے گا؟ عورت وہ اعلیٰ کار ہے جو ہر جنگ کا پانسا پڑھ کر رکھ دیتی ہے۔ سمی نے آنکھ دبا کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، ارے واہ، کیوں نہیں؟ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ مگر اس سب کے لیے تو مجھے عدالت پھر سے جانا پڑے گا۔ وقار نے خوش ہوتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر پھر نوٹس کی جانب نظر پڑی تو وہ پھر سے پریشانی کا شکار نظر آنے لگا۔ ارے یار ابھی اس معاملے کو لٹکا دو اور تب تک عدالت میں جانے کا کڑوا گھونٹ پی لو، تب تک میں تمام معاملہ دیکھتا ہوں۔ سمی نے اسے پھر سے تسلی دلوائی۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی وقار نے ایک نمبر ملایا۔ ہاں شرافت، ایک کام کرو، ابھی جو لڑکا میرے گھر سے نکلا چند دن، تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ فون کے دوسری جانب موجود کسی بندے کو ہدایات دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں اسے سمی اب کچھ مشکوک انسان لگا تھا۔ شام تک وہ لوگ نائل کے گھر پہنچ چکے تھے۔ مہک کچھ دیر پہلے ہی ایک چیریٹی شو سے واپس آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ شمس کو اپنے شو کی کامیابی کے بارے میں تفصیل بتا رہی تھی کہ اسی اثناء میں نائل اور یمامہ کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ مہک خوشی سے دمکتا چہرہ لیے فوراً مڑی۔ میرا بچہ، میرا نائل! بے اختیار وہ اس کی جانب بڑھی۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے ماں کو اپنی مضبوط بازوؤں میں لیا۔ کیسی ہیں ممی؟ محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگائے وہ شمس اور یمامہ کو سلام دعا کرتے دیکھ رہا تھا۔ شمس نے محبت سے یمامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے بیٹے، ان کی جان کے ٹکڑے کی جان اس وقت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہیں تو بن دیکھے ہی وہ عزیز ترین ہو گئی تھی، اور اب جب اسے سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے تو خوشی سنبھالنی مشکل لگ رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک، یمامہ نے مختصر جواب دیا۔ گڈ۔ مہک اب نائل سے الگ ہو کر سوالیہ نظروں سے یمامہ اور پھر نائل کو دیکھنے لگی۔ ممی یہ میری فرینڈ ہے، لاہور سے یہاں آئی ہے، کچھ ڈاکومنٹریز نے بنانی تھی، بس اسی سلسلے میں۔ نائل نے گلا خنخار کر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سوچی کہانی ماں کو سنائی۔ اچھا ماشاءاللہ، اس بچی کی شکل وہ وکیل یمامہ سے کتنی ملتی ہے؟ نائل نے ماں کی بات پر متوش نظروں سے شمس کی جانب دیکھا۔ شمس نے گلا خنخارا۔ بالکل بالکل، بس اتفاقات بھی تو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا؟ شمس نے فوراً بات سنبھالی۔ بالکل، اب میری ایک کولیگ کی بیٹی کی شکل میری ایک کالج کی دوست سے اس قدر ملتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ انہوں نے خود ہی اپنی بات کی تائید کی۔ بالکل، آئیے بیٹا، بیٹھیے پلیز۔ شمس نے جلدی سے بات سنبھلنے کا شکر کرتے ہوئے یمامہ کو بیٹھنے کا کہا۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ نائل نام بتانا بھول گیا تھا۔ ان کا نام کنزا ہے، یمامہ کی بجائے نائل نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، پیارا نام ہے۔ مہک نے مسکراتے ہوئے تعریفی کلمات ادا کیے جن کا جواب یمامہ نے محض ہلکا سا سر کو ہلا کر دیا۔ جاؤ بیٹا، کنزا کو گیسٹ روم دکھاؤ، فریش ہو جاؤ، تب تک میں کچھ کھانے کو لگاتی ہوں، ساتھ چائے بھی بناتی ہوں۔ مہک نے ان دونوں کو اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ممی۔ بیٹا بس یہ اتنا سا سامان ہے تمہارا؟ مہک نے حیرت سے نائل کے ہاتھ میں تھامے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ نائل اور یمامہ کی نظر بھی اس چھوٹے سے لیدر کے بیگ کی جانب گئی جس میں نائل کا سامان تھا۔ جی میں اصل میں زیادہ کپڑوں کی شوقین نہیں ہوں، یمامہ نے اب کی بار اعتماد سے جواب دیا۔ ارے ماشاءاللہ، پہلی لڑکی دیکھی جسے کپڑوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، شمس نے بھی خوش مزاجی سے کہا۔ اچھا چلو جاؤ اب۔ مہک نے پھر سے انہیں اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ اوپر والے ہی پورشن میں نائل کے کمرے سے اگلا کمرہ چھوڑ کر گیسٹ روم بنایا گیا تھا۔ یمامہ کو وہیں ٹھہرنا تھا۔ یمامہ نائل کی تقلید میں اوپر آ گئی۔
शुक्र है। ये मामा ने ऊपर आकर सुख का सांस लिया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सबकी तरह नायल की माँ भी टीवी और न्यूज़ के ज़रिए उस बात से ज़रूर आगाह होगी कि यह मामा मर चुकी है। नायल उसे कमरे में ले आया। मेरी मम्मी बेचारी बड़ी सादी हैं, बातों में आ जाती हैं, नायल ने शरारती लहजे में कहा। जी जी बिल्कुल। ये मामा ने उसकी बात पर सर धना। अच्छा ये बताइए अब मैं कपड़ों का क्या करूं? मेरे पास तो चेंज करने को कोई जोड़ा ही नहीं। ये मामा को अब अपने ड्रेस से शदीद वहशत हो रही थी। वो शावर लेकर इन कपड़ों को दोबारा से नहीं पहनना चाहती थी। 1 मिनट में आता हूँ। नायल उसकी बात का जवाब देने के बजाय कमरे से निकल गया। ये मामा ने गहरी सांस भरी। वो कुछ कह रही थी, उसे अपनी पड़ी थी। उसके जाते ही मामा ने कमरे का जायज़ा लिया। एक दरमियाने साइज़ का बेड, टेबल और एक सोफ़ा वहाँ मौजूद था। साथ ही अटैच्ड बाथ भी मौजूद था। अभी वो पूरी तरह कमरे का जायज़ा भी नहीं ले पाई कि नायल हाथ में एक शॉपर लिए अंदर आया। इसमें कुछ कपड़े हैं, जो भी ठीक लगे पहन लो। एक हाथ से थामे उंगली फेरते दूसरे हाथ में मौजूद शॉपर उसकी जानिब बढ़ाया। ये मामा ने हैरत से वो शॉपर पकड़ते उसमें से कपड़े निकाले। बिल्कुल नए टैग के 4-5 सूट थे। ये किसके हैं? ये मामा ने चंबे से पूछा। ये कुछ अरसा पहले ही तुम्हारे लिए थे। अब की बार नायल की लो देती नजरें ये मामा के सभी चेहरे पर टिकी। वो 2 कदम चल कर उसके बेहद करीब खड़ा हुआ। ये मामा ने झिझक कर नजरें झुकाए। आप तो हमेशा से ही मुझ पर नज़र रखते थे, ये मामा ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहते उसकी नज़रों के असर को ज़ाहिर करना चाहा। और यही मोहब्बत भरी नज़र तुम्हारे दिल पर भी हमेशा से असरअंदाज होती थी, यहाँ तक कि अब भी। नायल ने उसके हाथ थाम कर आंच देते लहजे में कहा। और इसी मोहब्बत ने मुझे इतना सैर कर दिया था कि मुझे कभी किसी और की चाह ही नहीं हुई। ये मामा की आवाज़ में नमी घुली। नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा, जिस आंखों में मोहब्बतों का अलग ही जहानाबाद था। यह एकदम दरवाजे पर नॉक हुआ, जो कि पहले से अध खुला था। वो दोनों सरस से फासले पर हुए। शम्स को दरवाज़ा खोलकर अंदर आते देखकर नायल ने गहरी सांस भरी। उफ, डरा दिया था आपने। शम्स की नज़रों में छुपी शरारत नायल की नज़रों से ओझल नहीं थी। ज़रा हौसला रखो बरखुरदार, तुम्हारी माँ हमारी बहू को अभी सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही समझती है। उन्होंने जैसे उसे हदबंदी कायम रखने का इशारा किया। जी जनाब, माजरत। वो क्या है ना कि इतने सालों बाद बीवी को देखकर अभी तक यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे सामने ही मौजूद है, तो बस यही यकीन खुद को दिलाने की कोशिश कर रहा था। नायल की बेबाक गुफ्तगू से बचने के लिए ये मामा एक्सक्यूज़ करते वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। आ गया यकीन, तो अब अपने कमरे की तरफ तशरीफ़ ले जाओ। बच्ची बेचारी को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने तनबीही नज़रों से उसे देखा, जो अब कान खुजा रहा था। खैरियत है साहब, आज आपने मुझे कैसे याद किया? वो हाथ बांधे सरताज के कदमों में बैठा था। इस इलाके के जागीरदारों का बेटा, जो बाप की जगह अब उसकी कुर्सी संभाल चुका था। सियासत में उसका एक नाम बन चुका था, मगर अपने इलाके के लोगों को वो जानवरों से भी बदतर समझता था। उसकी उम्र से दुगना उम्र का वो बंदा उस लम्हे उसके कदमों में बैठा था। सुना है बेटे को वकालत की डिग्री के लिए शहर भेजा हुआ है। मूंछों को ताव देते वो हैरत से गोया उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला। ना ना साहब, वो तो बस नौकरी के। अभी उस बूढ़े शख्स की बात मुंह में ही थी कि अपने जूते की नोक सरताज ने उस बूढ़े की टांग पर इतनी जोर से मारी कि वो बुलबुला उठा। झूठ बोलता है, बकवास करता है मेरे साथ। वो गुस्से से कफ उड़ाने लगा। वो बेचारा हाथ बांधे रोने लगा। तेरे ख्याल में मैं यहाँ आंखें बंद किए बैठा हूँ? परिंदा भी पर मारे तो मुझे मालूम हो जाता है। तूने अपने छोटे बेटे को सर चढ़ा रखा है। मैं जानता था वो शहर पढ़ने गया है। सोचा था FA BA करके आएगा तो अपना मुंशी रख लूँगा, मगर वो तो खुद को अफसर बनाने के ख्वाब देख रहा है। हमारे इलाके में से निकल कर पढ़ लिख कर हमसे ऊंचा होना चाहता है। वो गुस्से से घर आया। सब वडेरे अपने इलाके के किसी घर के लड़कों को मैट्रिक से आगे पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन मोहम्मद बख्श का बेटा और ही सोच रखे हुए था। वो अपने बाप दादा को उनकी ग़ुलामी करते और गैर इंसानी सलूक करते देखता था, मगर वो चाहता था कि उसकी नस्ल कम अज़ कम इस सब से ना गुजरे। छोटी उम्र में शादी करवा दी गई थी। एक बेटी यमामा और एक बेटा मनान था। वो सब इकट्ठे एक ही घर में रहते थे। एक बड़ा भाई जुल्फ़कार और ये खुद नवाज़ और एक बहन जो शादीशुदा नहीं थी। सब माँ बाप के हमरा अपने बीवी बच्चे के लिए एक ही घर में रहते थे। शादी और औलाद के बाद भी उसने अपने शौक़ को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि वो चाहता था कि उसके भाई का बड़ा बेटा नाइल, उससे छोटा शुमाइल, उसकी अपनी बेटी यमामा और बेटा मनान सब पढ़ लिख कर इस फरसुदा निज़ाम का ख़ात्मा करें। जॉब के साथ साथ उसने शहर से LLB की डिग्री भी लेने का इरादा किया, और यही बात सरताज को हज़म नहीं हुई। वो जानता था कि नवाज़ शहर जाकर नौकरी करता है, गो कि वो ये भी नहीं चाहता था। फिर भी उसने उसे कुछ ना कहा, मगर अब LLB की डिग्री लेकर वो अफसरों में, वकीलों में शुमार होने लगे थे।
وہ جو کل کو ان کے جوتے ٹھیک کرتے تھے اب سر اٹھا کر ان سے ملیں گے۔ یہ سرتاج نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی قصے کو ختم کرنے کے لیے اس نے محمد بخش کو اپنی حویلی بلا کر دھمکیاں دی۔ اس سے کہو جلد از جلد یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دے، نہیں تو مجھے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ غصے سے لال آنکھوں سے اسے دیکھا جو ہاتھ باندھے روتا ہوا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اور اب اپنے بیٹے کا دماغ سیدھا کر کے ہی میری حویلی میں قدم رکھنا، نہیں تو تیرے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا۔ جی صاحب۔ محمد بخش بیچارہ وہاں سے فوراً اٹھ کر بھاگنے والے انداز میں نکلا۔ او خان، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اب تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، پیسے لے کر واپس کر رہے ہو، یہ ہم خانوں کی شان کے خلاف ہے۔ وحاج کا وہ بندہ جس کے گھر نائل جان بوجھ کر رہا تھا اور اسے باتوں میں لا کر چرس اور ہیروئن کے اڈوں کا نہ صرف پتہ لگوا چکا تھا بلکہ اسی کے ساتھ وہاں جا کر وہ لانے کا بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس بندے نے جو ہی وحاج سے بات کی، وحاج کو یہ سب باتیں کچھ مشکوک لگی۔ اس نے اپنے بندے کو نائل کو پیسے واپس کرنے کو کہا۔ نائل یمامہ کو چھوڑ کر اسی رات واپس پہاڑی علاقے میں اسی کے گھر موجود تھا اور نائل اب اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں مقامی زبان میں بات کر رہے تھے۔ وہ تمہاری بات ٹھیک ہے مگر یہ میری نہیں، میرے باس کی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر میں کیسے تمہیں دے سکتا ہوں؟ وہ ہچکچا رہا تھا کیونکہ نائل نے اسے منہ مانگی رقم دی تھی۔ تم اپنے باس کی بات مجھ سے کرواؤ، میں خود اسے قائل کرتا ہوں۔ نائل اس پر گھیرا مزید تنگ کر رہا تھا۔ دیکھو نا، یہاں پڑے پڑے تم لوگوں کے کس کام کی، اور بارڈر کے پار یہ جتنے کی بکنی تھی اتنے ہی پیسے تو میں بھی تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم اور تمہارا باس کیوں ہچکچا رہے ہو؟ نائل کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بنا بنایا پلان وحاج یوں خراب کر دے گا۔ وہ ویسے بھی اپنے بیٹے اور ان سب دہشت گردوں کے اغوا کی وجہ سے بوکھلایا ہوا تھا۔ فی الحال وہ کسی پر بھی کیس نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں جسے وہ شک کی بنیاد پر بھی پکڑتا۔ بس پولیس فورس کو الرٹ کر دیا تھا بیٹے کی بازیابی کے لیے، مگر یہ کوئی لمبا ہی معاملہ تھا۔ ایجنسی تو ویسے بھی بندے کو لے کر کہاں جاتی ہے، وہ عام پولیس تو کبھی جان ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اب اس سب کے بعد ایسا کون سا ہمدرد تھا جو یوں اچانک اتنی بڑی رقم دے کر اس کی ہیروئن اور چرس خریدنے کا خواہش مند تھا؟ تم اپنے باس سے بات کرواؤ۔ نائل بضد ہوا۔ اچھا تم مجھے وقت دو، میں چند دنوں میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ اس بندے نے وقت مانگا۔ نائل مایوس سا ہوا۔ شمس اپنے گھر بیٹھے یہ ساری گفتگو نائل کے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی مدد سے سن رہا تھا۔ اس گھڑی سے چھوٹے چھوٹے مائکرو سپیکرز لگے تھے جو بالکل موبائل کا سا کام کرتے تھے۔ شمس کے پاس ایک ڈیوائس موجود تھی جس کی مدد سے انہوں نے اس کی گھڑی کا ان مائکرو سپیکرز کا کنیکشن اپنی ڈیوائس کے ساتھ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے فوراً نائل کے موبائل پر میسج کیا، اس بندے کو اٹھوا لو، تم اس کے سامنے اپنی اصل پہچان میں نہیں ہو لہٰذا یہ تمہاری شناخت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، تمہاری گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگی ہے، اگر اس کے گھر والے کیس بھی کرتے ہیں تو اس نمبر کی کوئی گاڑی انہیں آج رات کے بعد اس پورے ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ شمس کا میسج پڑھ کر نائل نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اچھا یار چلو پھر جب تم اپنے باس سے بات کر لو تو مجھے بتا دینا، ورنہ میں کوئی اور ہی گاہک ڈھونڈ لوں گا۔ نائل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ معذرت دوست، اس بندے نے مایوس سی آواز میں کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، یہ سب چلتا ہے۔ نائل نے مصافحہ کر کے اسے گلے لگایا اور گھر سے باہر آ گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی ایک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑی کر دی۔ اب اسے گہری رات کا انتظار کرنا تھا اور جس کا فائدہ اٹھا کر وہ اس بندے کو اس کے گھر سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ فاران آفس آ کر بھی کتنی ہی دیر اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کسی شخص کی اس حد تک مشابہت پر وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ پھر یہ سوچ کر خود کو سرزنش کی کہ اتنا بے اختیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، کیوں سے یوں پکار بیٹھا۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بند میں تھا کہ وہیں لڑکی اس کے آفس کا دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ فرحان بے یقین نظروں سے اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اسے یوں مسلسل خود کو گھورتے پا کر اس لڑکی کو بالآخر کہنا پڑا، جی پلیز، آئی ایم سوری۔ فرحان نے جلدی سے معذرت کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دراصل آپ کی شکل میری ایک عزیزہ سے ملتی ہے، بس اسی وجہ سے میں تھوڑا کنفیوز ہوں۔ اس نے سچائی بیان کی۔ جی میں جانتی ہوں، یمامہ سے میری بے حد شکل ملتی ہے۔ اس کی بات پر فرحان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ یمامہ کو؟ میرا مطلب ہے، وہ بوکھلایا، انہیں کون نہیں جانتا، بلکہ ان کی ڈیتھ کے بعد تو بہت سے لوگ جاننے لگے ہیں۔ اس نے بھی صاف گوئی سے کہا۔ جی یہ تو ہے۔ فرحان یکدم افسردہ ہوا۔ خیر آپ کا نام اور کس سلسلے میں تشریف آوری ہوئی ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرحان نے فوراً خود کو کنٹرول کر کے پروفیشنل انداز اپنایا۔ میں ایکچولی آپ سے ایک اہم کیس ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ اوقار سرتاج کا کیس ہینڈل کریں گے؟ اب اپنا مدعا بیان کرتے اس نے سوال کیا۔ جی بالکل۔
فرحان نے تائید کی۔ میں اس کے خلاف ایک اور کیس کھولنا چاہتی ہوں اور اس سلسلے میں چند ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں۔ وہ رازداری سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اب کی بار گھبرایا۔ آخر یہ کون تھی؟ سب بتاؤں گی مگر یہاں نہیں، آپ مجھ سے کہیں اور ملے۔ پھر ایک ایسے کیس کے سلسلے میں اسے پھنسانا ہے کہ اس جیسے درندے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ اس کے لہجے میں نفرت گھلی تھی۔ آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ میں سوچ کر بتاؤں گا، فرحان نے محتاط انداز میں کہا۔ جی کاغذ قلم دے، میں لکھ دوں۔ اس لڑکی نے فوراً حامی بھری۔ فرحان نے ایک کاغذ اور پین اس کے سامنے رکھے۔ اس نے تیزی سے اپنا نمبر لکھا۔ یہ میرا نمبر ہے، آپ جب بھی فیصلہ کر لیں مجھے بتا دیجیے گا۔ کاغذ اس کی جانب کھسکاتے وہ اٹھی۔ جی ضرور، فرحان نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ خدا حافظ کہتی نکل گئی، جبکہ فرحان سوچ میں گم ہو گیا۔ رات آہستہ آہستہ بھیگ رہی تھی۔ ایک تو یہ ماما کے لیے کسی اجنبی گھر میں پہلی رات تھی، اور اس پر یہ پریشانی کہ شام کے بعد سے نائل گھر بھی واپس نہیں آیا تھا اور نہ ہی کچھ بتا کر گیا تھا۔ وہ گیسٹ روم میں موجود بیڈ پر لیٹی الجھن کا شکار تھی۔ جو کہانی نائل نے اس کے حوالے سے دنیا کے سامنے بنی تھی، اس کی وجہ سے وہ اب یہاں اسی شہر میں موجود اپنے فلیٹ پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ شکر تھا کہ نائل اسے ایک موبائل دے گیا تھا، مگر اس پر بھی تاکید تھی کہ اس کے علاوہ اور کسی سے وہ فون پر بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب نائل کا فون آیا۔ 2-3 بیلوں کے بعد فون اٹھایا۔ کیا کر رہی تھی میری رانی؟ وہ بالکل شہنشاہ والے انداز میں بولا۔ یمامہ کے چہرے پر ناگواری کی جگہ مسکراہٹ بکھری۔ رات کی رانی اور کر ہی کیا سکتی ہے سوائے جاگنے کے؟ یمامہ کے برجستہ جواب پر وہ خوش دلی سے ہنسا۔ ویری ویل سیڈ۔ آپ ہے کہاں پہ؟ آخر اس نے اس کی غیر حاضری کے بارے میں سوال کیا۔ تم تو افق کے اس پار جانے کو تیار نہیں تھی تو میں اکیلا ہی چلا آیا، نائل نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ رات کے اس پہر کیا میرے بعد جنگلی جانوروں سے بھی عشق کر بیٹھے تھے؟ یمامہ نے ہوا میں تیر چلایا، کیونکہ اس کے جواب میں کہیں بھی یہ ذکر واضح نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے۔ ہاں پر بہت پہنچی ہوئی ہو، گھر آ کر اپنے گھر کے باہر لکھواتا ہوں کہ یہاں بہت پہنچی ہوئی ہستی موجود ہے، آئیے اور اپنے مسائل کا حل نکلوائیے۔ بلکہ یہ بھی لکھوا دوں گا کہ یہ بزرگ ایسا عمل کریں گی کہ محبوب 4 دن میں آپ کے قدموں میں ہوگا۔ نائل اب بھی اسے باتوں میں گھما پھرا رہا تھا۔ میرا محبوب تو 4 گھنٹے بھی میرے قدموں میں نہیں بیٹھ سکا، باقیوں کو میں خاک مشورہ دوں گی، وہ چڑ کر بولی۔ نائل نے کہکا لگایا۔ بھائی اب میں وہ محبوب تو ہوں نہیں کہ جس کی محبوبہ ایک جوڑے میں ہی گزارا کر لے۔ اب دیکھو نا، تم نے کیسے مجھے 5 دن سے ایک ہی جوڑے میں رہنے کا تانا مارا، اب تمہارے خرچے پانے کے لیے مجھے نوکری جیسا کڑوا گھونٹ تو پینا ہوگا نا۔ نائل کی حاضر جوابی کی وہ قائل ہوئی۔ بچپن میں تو آپ بہت کم گو تھے، یہ اتنا بولنا کہاں سے سیکھا؟ یمامہ جو اب تک اس کے انداز پر بار بار حیرت زدہ ہو رہی تھی، پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یمامہ کہیں سنا تھا کہ کبھی کبھی انسان اپنے اندر کی وحشت اور خاموشی کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بابا اور ممی نے مجھے بہت پیار دیا، اپنوں کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی، مگر تم سب تو تم ہی تھی، تم سب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں بھی ہر لمحہ اکیلا پن محسوس کرتا تھا۔ تم لوگوں کی یادوں نے وحشت طاری کر رکھی تھی، بس پھر اس سب کو چھپانے کے لیے میں نے خود اعتمادی، حاضر جوابی اور برجستگی کا خول چڑھا لیا۔ نائل کی باتیں اسے بھی غم سے دوچار کر گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تسلی ہوئی کہ وہ اکیلی اس دنیا میں غموں کو سہنے والی نہیں تھی۔ اس کے آس پاس اس کا بہت اپنا بھی ان سب دکھوں کو محسوس کرنے والا تھا۔ تمہارے ایک ایک پل کی میں خبر رکھتا تھا، تمہارے فلیٹ میں، تمہاری گاڑی میں، تمہارے آفس میں، حتیٰ کہ تمہارے فون تک میں نے مائکرو فونز فٹ کر رکھے تھے تاکہ تمہاری ہر لمحہ حفاظت کر سکوں۔ نائل کے انکشاف اسے اور بھی حیران کر گئے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اس کے گھر پھول نائل کیسے رکھوا کر گیا۔ جب وقار نے اس کے آفس آ کر اسے دھمکایا تو شہنشاہ کے روپ میں اسے فوراً مبارک کا میسج نائل نے کیسے کر لیا، مگر جس رات فرحان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تب تو میں اس کی گاڑی میں تھی۔ یمامہ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کی مختلف کڑیاں جوڑ رہی تھی، مگر فرحان کے یمامہ کے بارے میں خیالات نائل نے کیسے جانے وہ اب بھی نہ سمجھ سکی۔ تمہارا خیال رکھنا تھا تو تم سے جوڑے ان لوگوں کا بھی تو خیال رکھنا تھا نا، نائل اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کی گاڑی میں بھی مائکرو فونز لگے ہوئے ہیں، نائل نے ایک اور انکشاف کیا۔ آپ کی یہ سب مشکوک حرکتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کوئی ایجنسی کے بندے ہیں۔ وہ بھی یمامہ تھی، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑ چکا تھا، لوگوں کی باتوں سے ہی ان کے پروفیشن کا اندازہ لگا لیتی تھی۔
بھائی کیا کرتا، اب تمہارے لیے جاسوسی تو کرنی ہی تھی، اب چاہے اس کے لیے تم مجھے ایک جاسوس ہی سمجھ لو۔ نائل نے اب بھی پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا۔ میں تو اب اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں کہ جس کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ یمامہ کو اب بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کسی کے لیے اس قدر خاص تھی۔ تم میرا حصہ ہو یمامہ، تمہارے لیے تو یہ سب کرنا ہی تھا۔ نائل کا آنچ دیتا لہجہ یمامہ کی آنکھیں نم کر گیا۔ اف، اب یقیناً تم آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہوگی۔ نائل کی بات پر وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا اٹھی۔ اب کیا گیسٹ روم میں بھی کوئی کیمرہ لگا ہے جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ نائل نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ اچھا آئیڈیا ہے، آتے ہی لگواؤں گا، لیکن جب تم بات کرتے کرتے یکدم خاموش ہوتی ہو تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب رونے میں مصروف ہوگی۔ نائل کی بات پر وہ پھر سے مسکرائی۔ یمامہ تم بہت بہت اسٹرانگ ہو اور میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس جب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے سب اپنے بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ وہ پھر سے بھیگے لہجے میں بولی۔ اوکے ابھی تو چپ کر جاؤ، جب میں سامنے ہوں تب سب کو یاد کر کے رونا تاکہ تمہارے آنسو بھی صاف کر سکوں۔ اب دیکھو ٹیکنالوجی جتنی چاہے ایڈوانس ہو جائے، میں فون سے ہاتھ بڑھا کر تمہارے آنسو نہ تو صاف کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں رونے کے لیے کندھا دے سکتا ہوں۔ سو ہولڈ آن میری جان، کل آؤں گا تب یہ شغل کرنا۔ چلو اب سو جاؤ، میں کال بند کرتا ہوں۔ نائل کی باتوں پر یکدم اس کا چہرہ تمتمایا۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس نے بھی فوراً فون بند کیا، اس سے پہلے کہ نائل مزید شوق ہوتا، مگر فون بند کر کے ایک تسلی سی ہو گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بے حد مضطرب تھی اب لگا جیسے سکون سا رگو پے میں سرایت کر گیا۔ نائل کو ہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ تو یہ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ، اور آئی تھنک سو یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ بھی ہوگا۔ اگلا جو پارٹ ہوگا وہ لاسٹ پارٹ ہوگا، تو اگلے پارٹ میں ماضی سٹارٹ ہو جائے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر کیا ٹریجڈی ہوئی ہے یمامہ اور نائل کے ساتھ، ایسا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو اپنی وہ فیملی سے بچھڑ گئے۔ اور سرتاج لوگوں کا تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بہت ظالم ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گیا اور یہ بچ کیسے گیا، یا ان کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی۔ تو یہ ساری سٹوری ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں پتہ چلے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے لاسٹ پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔